مطلق ہیں، ایبسلیوٹ ہیں، لامحدود ہیں، لمٹلیس ہیں. اللہ کے سننے دیکھنے کی اور اس کے علیم ہونے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جبکہ مخلوق کی جتنی بھی صفات، جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ عطائی ہیں، گیون ہیں، حادث ہیں، ٹیمپرری ہیں، محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں. لہذا یہ سوچنا کہ کسی کا اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ کا علم ہے، کسی اور کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا اللہ کا اختیار ہے، یہ دراصل شرک پھر صفات ہو جائے گا. اللہ کی صفات میں مخلوق کو شریک کرنا. سائنس نے جب ترقی کی اور سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی تو انسان اس سائنس سے اتنا امپریس ہوا، اتنا مرعوب ہوا کہ اس نے سائنس کو ہی خدا بنا ڈالا. قدرت کے قوانین ہیں، لاز آف نیچر ہیں، پراپرٹیز آف میٹر، مادے کی خصوصیات ہیں، ان کو لے جا کر اللہ کی جگہ بٹھا دیا. لگتا ہے کہ جیسے یہ لاز آف نیچر اور پراپرٹیز آف میٹر انڈیپینڈنٹ ہیں، انچینجبل ہیں، پرماننٹ ہیں، ہمیشہ سے اپنی جگہ ہیں. کسی اور چیز کو بھی ویسی ہی قدرت اور اختیار حاصل ہے جیسے کہ اللہ کو حاصل ہے. اور یہ سارے سائنس کے اصول اٹل ہیں اور دائمی ہیں اور یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. اس مغالطے میں انسان پڑ گیا اور جو ذہنی قلبی تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ مادے کے ساتھ ہو گیا. اور یہی دراصل مٹیریلزم ہے، مادہ پرستی کا شرک، مادے کو خدا بنا لینا. مادہ میٹر اندھا بہرا گونگا ہے، تو یہ اندھا بہرا گونگا معبود ہے جو انسانوں نے بنا لیا. ان کا خیال یہ ہے کہ فزیکل اور کیمیکل لاز اللہ کے بس میں نہیں ہے اور کائنات کو بس یہی لاز چلا رہے ہیں. اب لا آف گریوٹی ہے، وہ ہر جگہ کام کر رہا ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے. آج کے مشہور سائنسدان اسٹیون ہاکنگ نے کہا کچھ چیزوں کے بارے میں خود اللہ کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے بہیو کریں گی. تب یہ کیا ہوا؟ یہ ہو گیا نا کہ اس مادے کو خدا بنا لیا. یہی دراصل ذہنیت ہے جو لوگوں میں پرمیٹ کر گئی، سرائیت کر گئی، جس کو سائنٹیفک ریشنلزم کہا جاتا ہے. ریشنلائز کرو ہر چیز کو، عقلی دلیل لے کر آؤ، اور اگر عقل کسی چیز کو نہ مانے تو اس چیز کو رد کر دو. اسی سائنٹیفک ریشنلزم سے متاثر ہو کر، امپریس ہو کے بہت سے لوگوں نے معجزات کا، میریکلز کا انکار کر دیا. جیسے کہ آگ کی صفت ہے کہ جلائے گی، تو انہوں نے کہا کہ آگ تو جلاتی ہے، اس کا تو یہ لا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آگ سے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. وہ کی تعلیلیں کرتے ہیں، ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، معجزہ نہیں ماننا چاہتے. پھر سائنس نے دیکھا کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، اپنی سرفیس کو مینٹین کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سمندر کیسے پھٹا؟ وہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا. کوئی اور اس کی تعریف کرتے کہ ہائی ٹائٹ تھی، لو ٹائٹ تھی، یہ تھا وہ تھا، کچھ نہ کچھ معجزہ نہیں مانتے. اچھا، اس شرک کا، جو سائنٹیفک مٹیریلزم کا شرک ہے، اس کا توڑ کیا ہے، علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ قوانین کا محتاج نہیں ہے، قوانین اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جب چاہے اپنے قوانین کو توڑ دے. مادے کا تو خالق اللہ ہے، بدیع السماوات والارض، کریشن ایکس نہیلو، بغیر کسی چیز کے اس نے زمین آسمان بنائے. مادے کو تو اللہ نے پیدا کیا، مادہ تو مخلوق ہے. قوانین بنانے کے بعد اللہ کے ہاتھ تو نہیں بند گئے کہ اللہ سوچے کہ اوہ ابھی ابراہیم کو ڈال رہے ہیں آگ میں اور میں نے تو آگ میں جلانے کی کوالٹی رکھ دی ہے، اب میں کیا کروں، میں مجبور ہو گیا، باپ تو جلائے گی ابراہیم علیہ السلام کو، نعوذ باللہ. اللہ کسی قانون کے سامنے مجبور نہیں ہے، قانون عاجز ہے اللہ کے سامنے. اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں جب اللہ قانون کو توڑ دے، اور یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. آئے دن کا آبزرویشن یہ نہیں ہے. جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں بڑے اسٹیبل ہیں. اگر روز روز یہ قانون ٹوٹ رہے ہوتے تو کوئی سائنس کی ترقی ممکن ہی نہ ہوتی.
یہ تو کبھی کبھار ایسا ہوا کرتا تھا رسول اور انبیاء کے زمانے میں کہ کوئی قدرت کا قانون ٹوٹ جاتا تھا، جس کو کہ معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنے والی چیز، کہ جس کا کوئی ایکسپلینیشن دے نہ سکے، اس جیسی چیز کوئی حاضر یا پیش کر نہ سکے۔ قوانین بنا کے اللہ کے ہاتھ نہیں بن رہے، صفت کا ظہور ہوگا اگر اللہ چاہے گا۔ اگر اللہ چاہے گا تو آگ جلائے گی، اللہ نہیں چاہے گا آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ کسی صفت کو روک لے وہ صفت ظاہر نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ صرف صفات کی ہم بات کر رہے تھے۔ اللہ کی صفت ہے وہاب، عطا کرنے والا، بہت عطا کرنے والا۔ اب یہ سمجھنا کہ کوئی انسان بھی وہاب ہے، کوئی انسان بھی عطا کر سکتا ہے، کوئی انسان بھی دولت دے سکتا ہے یا اولاد بخش سکتا ہے، یا اللہ سے زبردستی کوئی چیز کسی دوسرے کو دلوا سکتا ہے، یہ بھی شرک صفات ہے۔ غوث پاک سب سے بڑا فریاد کا سننے والا کون ہے؟ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہیں؟ تم کس کو غوث اعظم کہتے ہو؟ اللہ غوث اعظم ہے۔ کون ہے داتا، سب کچھ دینے والا کون ہے؟ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا، قدرت والا ہے۔ کون ہے داتا، کون ہے بخشنے والا؟ اللہ ہے۔ غریبوں کو نوازنے والا، غریب نواز کون ہے؟ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ سب مخلوق اللہ کے آگے فقیر، دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ مشکلات کا دور کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیری کرنے والا کون ہے؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے تو اس کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کسی خیر سے نوازنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خزانے بخشنے والا، گنج بخش، کیا مخلوق میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی اللہ گنج بخش ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے سورہ منافقون میں اور زمین اور آسمان کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، اللہ ہی گنج بخش ہے، مصیبت کے وقت تھامنے والا، دستگیر۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کچھ سخت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے وہ کسی مشکل کے وقت ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ لہذا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی انسان شریک نہ کرے اور نہ ہی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے۔ سورہ نوح میں اتنی خوبصورت آیت آتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری نظر میں اللہ کا وقار ہی کوئی نہیں، اللہ کا ڈر چھوڑ کے ادھر ادھر اپنی جیسی کمزور مخلوق سے مانگتے پھرتے ہو، مخلوق کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا، اتنا ظلم۔ اس کا علاج کیا ہے؟ شرک صفات کا توڑ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے اللہم اے ہمارے رب لا مانع لما آتیتا، کوئی روکنے والا نہیں اس کا جس کو کہ تو دینا چاہے، ولا معطی لما منعتا، اور کوئی دینے والا نہیں جس کو تو منع کر دے۔
انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ خیر پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کر نقصان نہیں دے سکتی، اور اللہ کوئی نقصان دے کر آزمانا چاہے ساری دنیا، ساری کائنات، ساری مخلوق، انسان، جن، رسول، فرشتے، اولیاء اللہ، یہ سب مل کر اس نقصان کو دور نہیں کر سکتے۔ ولا موتی لما منع کر، کوئی دینے والا ہے نہیں اس کو تو منع کر دے۔ جب لوگ صفات میں شرک کرتے ہیں تو پھر خود بخود شرک میں توکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جس کو انسان بااختیار سمجھے گا اسی پر توکل کرے گا نا، بھروسہ اسی پر کرے گا۔ اللہ کی قدرت پر اور جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر اتنا توکل نہیں ہوتا جتنا کہ مادی وسائل پر اور انسانوں پر ہو جاتا ہے۔ سارا دار و مدار، ڈپینڈنس، توکل، کانفیڈنس، یقین، فیتھ، بھروسہ، ٹرسٹ انسانوں پر یا مادے پر ہو جاتا ہے، یا اپنی ذات پر ہو جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے وسائل پر ایسا اعتماد ہو کہ کوئی کہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، میں جب چاہوں فلاں کام ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ مجھ کو فلاں جگہ جانا ہے، میرے پاس گاڑی ہے، گاڑی کے اندر پیٹرول بھی ہے، گاڑی کا انجن بھی ٹھیک ہے، میں بھی صحت مند ہوں، جب چاہوں گاڑی میں بیٹھوں فلاں جگہ پہنچ جاؤں۔ نہیں کر سکتا، لاکھ چاہے تو بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ ہی نہ چاہے۔ سب کے ارادے اللہ کے ارادے کے تابع ہیں۔ فعال لما یرید، وہ تو کر گزرنے والا ہے جو وہ ارادہ کر لے۔ اللہ کا ارادہ ہوگا تو باقی کسی کا ارادہ پورا ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کو کسی سے سینکشن نہیں لینی ہوتی، اور ہر مخلوق کو اللہ سے سینکشن لینی ہوتی ہے۔ حضرت علی کا اتنا خوبصورت قول آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا الرب ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ اگر میں ہی مطلق قادر ہوتا تو جو میں ارادہ کرتا پورا ہو جاتا۔ سب ارادہ کر لیتا ہوں، سارا سامان بھی ہوتا ہے، سارے اسباب بھی ہوتے ہیں، تو پھر کام کیوں نہیں ہوتا؟ الرب ربی بفسخ العزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا، پتا چلتا ہے کہ نہیں میں قادر نہیں ہوں، میرے اوپر کوئی ہستی ہے جس کی مرضی چلتی ہے۔ کہ توکل کا جو شرک ہے وہ کیسے کیسے ہمیں اپنے معاشرے میں بھی نظر آتا ہے۔ احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کالے دھاگے بچوں کے ہاتھ میں ڈال دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ ان کو بچا لیں گے نظر سے یا کسی بری چیز سے، حالانکہ نظر وغیرہ سے بچنے کی تمام دعائیں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں مل جاتی ہیں۔ کوئی اور اثر وغیرہ سے بچانا چاہیں تو معوذتین ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، آیت الکرسی ہے، اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، علاج ہے اس کے اندر۔ یا تعویذ بنا کے لٹکا لینا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تعویذ کہیں رہ گیا، اس قدر لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تعویذ نہیں پہنا تھا نا اس لیے یہ ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے پوچھتے ہیں اس میں کہ کیا قرآن کا تعویذ بنا کر لٹکانا جائز ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں ایک بھی واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے قرآن کی آیات لکھ کر کبھی کسی کے گلے میں لٹکائی، کبھی آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن بعض علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ قرآن کا تعویذ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی محتاط۔ آپ دیکھیں چونکہ عقیدہ ہمارا ویسے ہی بڑا کمزور ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی کا تعویذ پہنا ہے گلے میں، اور اگر آیت الکرسی کا تعویذ نہیں پہنا اور کوئی مشکل آ گئی، ہم کہیں گے تعویذ نہیں پہننے کی وجہ سے آ گئی، پھر اللہ سے تعلق نہیں رہتا، اللہ تک بات کو نہیں پہنچاتے، یا کوئی فائدہ حاصل ہو جائے یا کوئی صحت مل جائے تو پھر کہتے ہیں کہ تعویذ کی وجہ سے اس کو صحت لگی، حالانکہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ توکل تعویذ پر ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کے ہاتھوں میں کالے دھاگے وغیرہ ڈالنے کی قطعی ضرورت نہیں، اور گلوں کے اندر وہ کالے دھاگے پڑے ہوئے کوئی نہیں بچا سکتے انسان کو، یہ دھاگے کیا بچائیں گے؟ بچانے والا تو رب ہے۔ ان دھاگوں پر بھروسہ آپ سوچیے ذرا، بتوں سے تجھ کو امید اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا کے کافری کیا ہے؟ یہی تو ہے
اور غیر شعوری طور پر ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. کوئی آ رہا ہو، جا رہا ہو، سفر میں ہو یا شادی بیاہ کا معاملہ ہو، بازو پر کیا مانتے ہیں؟ نام دیکھیں گے نا اس کا، امام ضامن. کیا امام ضمانت لے سکتے ہیں کہ یہ شادی کامیاب رہے گی، کہ سفر پر جانے والا مسافر بخیر و عافیت برکتوں کے ساتھ لوٹ آئے گا؟ کس کے پاس ہیں برکتوں کے خزانے؟ اللہ فرماتا ہے پورے ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وہو بکل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی انسان بچے. یہ بھی شرک توکل میں چلا جاتا ہے. نقصان کیا ہے شرک توکل کا؟ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی، ہر شرک انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. جب لوگوں پر اسباب اور وسائل پر بھروسہ ہوگا، اس کے نتیجے میں ضرور ہی انسان کو مایوسی کا، مجبوری کا، بےچارگی کا احساس ہوگا. اپنے جیسے کمزور انسانوں پر ہم نے اتنی بھاری ذمہ داری ڈالی کہ وہ ہماری ساری توقعات اور تمنائیں پوری کر دیں گے. اپنے آپ کو انسان رکھ کر سوچے کہ کیا ہم نے دوسروں کی ساری تمنائیں توقعات پوری کر دی؟ جو مجھ سے یہ امید رکھے تو اس نے تو ایک انتہائی کمزور ہستی پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی. یہ تو اللہ کر سکتا ہے کہ ہر تمنا، ہر امید پوری کرے. انسان نہیں کر سکتے. اور جب انسان ہماری توقعات کو پورا نہیں کر پاتے، تعلقات میں بگاڑ، شکوے، شکایتیں. تو انسان سوچے کہ یہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں، تو غصہ بھی نہیں آتا، رنج اور غم کا احساس نہیں ہوتا، تعلقات نہیں بگڑتے. تو یہ کیا کر سکتا تھا؟ کرنے والا تو میرا رب ہے، ان سب کے اوپر میرے رب کی ہستی ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ کوئی خوف ہو اور نہ کسی سے امید. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ تم کسی کو کارساز مت بناؤ. اسباب انسان ضرور مہیا کرے لیکن توکل اللہ کے اوپر. اللہ چاہے گا تو یہ کام کرے گا، اللہ چاہے گا تو یہ چیز کام نہیں کرے گی. کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ کبھی انسان نہ کہے کہ میں یہ کل کر جاؤں گا. تو شرک میں توکل کا کیا علاج ہے؟ سورہ کہف میں آیت نمبر 23، 24، 23، 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور تم ہرگز کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہنا کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ تم کہو کہ اگر اللہ چاہے. کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. یہ چیز انسان کو شرک توکل سے بچا لیتی ہے. ایک اور شرک کی قسم ہے شرک خفی کی، شرک فی الاطاعت، اطاعت میں، اوبیڈینس میں شرک. قرآن نے ہم کو بار بار حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ توحید ہے اطاعت کی، اللہ کی بات ماننا. اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو تحقیق اللہ ہی کی اطاعت کی. تو نعوذ باللہ کو یہ نہ سوچے کہ رسول کی بات ماننا اوہ ہو یہ بھی تو شرک ہو رہا ہے. نہیں، اللہ ہی کے کلام سے ہم جانیں گے نا کہ کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز توحید ہے. اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی اجازت سے. جب بھی رسول آئے انہوں نے یہی لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کا کچھ اور ہی رد عمل آیا. سورہ مائدہ آیت 104 میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی جب لوگوں سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا اور آؤ رسول کی طرف، قالوا، وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو. یعنی انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی طرف آنے کی ضرورت نہیں، بس ہم باپ دادا کی اطاعت کریں گے، بس ہم انہیں کی پیروی کریں گے. جو ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا، جو معاشرے میں ہو رہا ہے ہم وہی کریں گے. تو پوچھا جا رہا ہے ان سے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی ان کو خبر بھی نہ ہو. یہ دراصل آبا پرستی ہے، اینسسٹر ورشپ. جب بزرگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو تعظیم کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ تقدس کا، ہولینس کا رنگ ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی روحیں جا کر نعوذ باللہ اللہ کی خدائی میں شریک ہو گئی ہیں.
اللہ کے فیصلوں پر ہمارے بزرگوں کی روحیں اثر انداز ہونے لگ گئی ہیں اور بزرگوں کی تعظیم کرتے کرتے ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے, نقصان کیا ہوتا ہے شرک کے اطاعت کا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت تو ایک طرف رہ جاتی ہے اور معاشرے میں ایک پیرالل شریعت بن جاتی ہے. رواجی سماجی سنے سنائے دین پر عمل ہونے لگتا ہے. جو اطاعت میں شرک ہوتا ہے اس کے بت ہمیں اپنے معاشرے میں ملتے ہیں رسم و رواج اور بدعات کی شکل میں. یہ دلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں, نظر نہیں آتے آنکھوں سے, لیکن اتنی محبوب ہیں یہ آبا و اجداد کی رسومات یا ان کی شروع کی ہوئی بدعات کہ لوگ بعض دفعہ رشتے کاٹ دیتے ہیں, ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, ان رسومات کو نہیں چھوڑتے, ان کو ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے مشرکین مکہ اپنے بتوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے, ان کی حفاظت کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ رسول کے احکامات کو بھی پسے پشت پھینک دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں انہوں نے کہا ہوگا لیکن ہم کیا کریں, رسم ہماری یہ ہے. یہ شرک کی اطاعت ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات سامنے آ گئی اب اطاعت اسی کی کرنی ہے. اسی طرح پیر یا مرشد کی ایسی بات ماننا جو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی بات کے دائرے سے باہر ہو, یہ بھی شخصیت پرستی ہو جاتی ہے. کسی نے یہ لکھ کر بھیجا ہے ہمارے گاؤں والوں پر زندہ پیروں کا قبضہ ہے. نعوذ باللہ ان پیروں کو نبیوں کا درجہ دیا جاتا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی ہر بات پتھر پر لگی ہے. ان کے خلاف یا ان کے متعلق کوئی بات سننا یا کہنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. ان لوگوں کا مقصد زندگی ان پیروں کو خوش رکھنا اور ان کی خدمت کرنا ہے. ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن زیادہ پڑھنے سے غیبی مخلوق اثر انداز ہوتی ہے اور لوگ پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ لڑکیاں, لہٰذا لڑکیوں کو مائیں رات کو خاص طور پر قرآن پڑھنے یا نماز پڑھنے سے روک دیتی ہیں. یہ آپ دیکھیے, یہ ہے پیر مرشد کی ایسی بات ماننا کہ اللہ اور رسول کی بات انتہائی غیر اہم ہو کر رہ جائے. یہ شرک سے لطاف ہے. امام کی تقلید میں غلط کرنا, ایگزیجریٹ کرنا کسی امام کی تقلید میں, یہ بھی شخصیت پرستی ہے, پرسنالٹی ورشپ ہے. مثال کے طور پہ 4 امام ہمارے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام حنبل اور امام مالک. ان چاروں نے اپنے اپنے ذہن کو استعمال کیا اور انہوں نے فقہ کو ترتیب دیا. اب ایسا کرنا کہ کوئی یہ چاہے کہ میں چونکہ اللہ اور رسول کی بات پر عمل کرنا چاہتا ہوں لہٰذا میں اماموں کے پیچھے چلتا ہوں, اس لیے کہ یہ خود اللہ اور رسول کے پیچھے چلنے والے تھے, میں ان کی بات اسی لیے مانتا ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو بھی شخصیت پرستی نہیں کہیں گے. اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتا ہوں. اس سے پوچھا جائے کیوں, وہ کہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا, اس لیے مانتا ہوں. چاہے وہ حدیث سے ٹکرائے چاہے قرآن سے ٹکرائے, لیکن بس تقلید کرنی ہے ہر حال میں. یہ بھی شرک ہو جائے گا, شرک سے اطاعت ہے. حالانکہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میرے کسی فتوے کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو میرا فتویٰ دیوار پر دے مارو, یہ انہوں نے فرمایا تھا. لیکن اس میں بچ جانا اور سختی برتنے لگنا اور باقی سب کو اٹھا کر ایک طرف کر دینا اور اسی کو درست ماننا, چاہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی نہ کوئی بات اس میں ہو. ٹھیک ہے, انسان کے نا ساری احادیث تو ان تک ہو سکتا ہے نہ پہنچی ہوں, وہ تو خود انہوں نے اس بات کی حفاظت کر لی ہے کہ اگر میرے فتوے کے خلاف تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو میرا فتویٰ چھوڑ دو, حدیث کو لے لو. صرف اطاعت کی جدید شکل جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کنسیپٹ آف ہیومن سوورینٹی, جمہور کی حکومت, ڈیموکریسی, حاکمیت لوگوں کے لیے. اسلام ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہے, لیکن کہا کہ کوئی قانون ایسا نہ بنایا جائے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. اس کے اندر قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے رہتے قانون سازی لیجسلیشن کی جا سکتی ہے, لیکن کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف ہو, اس سے اوپر چلا جائے. جب اس طرح کی ڈیموکریسی آتی ہے کہ میجورٹی اتھارٹی, تو یہ خود شرک سے اطاعت ہے. جیسے کہ شراب اللہ نے حرام کی, اب لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے اگر ووٹ زیادہ مل گئے, مثال کے طور پر 51 ووٹ ڈالے گئے کہ شراب پینے کی اجازت ہونی چاہیے,
اور کم ووٹ ڈالے گئے کہ شراب پینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تو زیادہ ووٹ والوں کی بات نافذ ہو جائے، وہ قانون بنا دیا جائے. تو کیا کیا؟ یہ تو لوگوں کو خدا بنا دیا نا. اللہ نے حرام کی تھی شراب، لوگوں نے حلال کر لی. یا اللہ تعالیٰ نے ہومو سیکشولیٹی کو حرام کیا، اس کا قانون بنا دیا کہ ٹھیک ہے 2 مردوں کی شادی بھی جائز ہے اور یہ کوئی غلط بات نہیں، جیسے کہ ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے جو کہ ہم کو حدیث میں بتایا گیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. اب اطاعت بھی اسی کی ہوتی ہے جس سے کہ محبت ہوتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ مد مقابل بنا لیتا ہے اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. حالانکہ ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. حب میں، محبت میں شرک نہیں کرتے، اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرتے. محبت بھری اطاعت ہی تو عبادت ہوتی ہے. معبود وہ ہے جس کی رضا طلب کی جائے، جس کو راضی کیا جائے، جس کی ناراضگی سے ڈرا جائے. تو انسانوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہے تو اصل میں تو معبود وہ انسان ہے، پھر اللہ کو رب نہ رہا، اللہ کو معبود نہیں بنایا. احادیث میں آتا ہے آسمان کی چھت تلے انسانوں کے بنائے ہوئے معبودوں میں سے سب سے خطرناک معبود انسان کا اپنا نفس، اس کی اپنی ذات، میری پسند میری ناپسند. میرا دل چاہے گا تو میں کروں گی، دل نہیں چاہے گا میں نہیں کروں گی. I do it if I want to do it. یہ چیز، یہ ہے شرک فی الحب. اپنی ذات سے اتنی محبت کہ اپنی مرضی کے خلاف اللہ کا کوئی حکم ماننا نہ چاہے. تو یہ جاتی ہے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شخص کی طرف دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی ہی ذات کا طواف، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. مائی لائف مائی ڈس لائف، آئی ول ناٹ بی ڈکٹیٹڈ ٹو. کوئی مجھ سے یہ نہ کہے یہ کرو وہ نہ کرو، میری مرضی. یہ ہے شرک فی الحب. مثال، اذان سن لی، اللہ کا مطالبہ ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. نفس کہتا ہے چھوڑو. میرا مطالبہ ہے تم کو نیند آ رہی ہے تم آرام کرو مت اٹھو. اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا، نفس کی بات مان لی. اب یہ کیا ہوا؟ شرک فی الحب ہو گیا نا. اپنے نفس کو زیادہ محبوب رکھا اللہ کے مقابلے میں. اللہ نے حکم دیا ہے عورتوں کو اپنی ریب اور زینت ظاہر نہ کریں. نفس نے کہا واہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، ابھی لیٹسٹ بال کٹوائے ہیں اور ابھی اتنے خوبصورت کپڑے سلوائے ہیں، اتنے مہنگے، کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ دکھاؤ؟ ضرور دکھاؤ، سب کو دکھاؤ. بس میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا اللہ کا کیا حکم ہے. تو نفس کے تابع دار ہو گئے، اللہ کی بات پیچھے پھینک دی اٹھا کر. یہ بھی ہے شرک فی الاطاعت کہیں، شرک فی الحب کہیں، بات ایک ہی ہے. جس سے محبت ہوگی اطاعت اسی کی ہوگی. تو نفس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، اس کی بات مت مانو. آپ دیکھیں یہ روز کی کشمکش ہے ہم میں سے ہر ایک کی. چکی کی 2 پاسوں میں لگتا ہے ہم کستے ہیں، ایک طرف نفس کی بات، ایک طرف اللہ کی بات. اور اسی میں انسان کوشش کرتا رہے اللہ کی بات ماننے کی، یہی اس کا جہاد ہے اور یہ توحید تک اس کو چیز لے جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی سے بھی محبت کرنا بری بات ہے؟ کیا ہم کسی سے محبت نہیں کر سکتے؟ تو آپ دیکھیں کہ جس دل میں محبتیں نہ ہوں وہ تو بالکل ویران بیابان دل ہے. اللہ نے تو خود بتا دی ہے ہمارے دلوں میں محبتیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. کیا اس کی کھبا دی گئی لوگوں کے دلوں میں محبت عورتوں کی اور بیٹوں کی اور خزانوں کی، سونے کی اور چاندی کی. یہ تو ہے محبتیں. ان کی بھی محبتیں ہیں، انسانوں کی بھی محبتیں تو ہیں. ماں سے محبت، باپ سے، اولاد، شوہر سے، بیوی سے، بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے انسان. تو کیا لمٹ رکھی ہے؟ ایک ترازو ہے وہ قرآن نے ہم کو دے دیا
اس توازن کو، اس بیلنس کو انسان اپنے دل میں فٹ کر لے. اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم کو تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے خاندان والے، 5 محبتیں گنوائی ہیں، سب اس کے اندر آ گئی. ان 5 محبتوں کے علاوہ تو کوئی محبت ہے نہیں. تو یہ 5 محبتیں انسانی رشتوں کی، اور آگے 3 محبتیں گنوائی جا رہی ہیں مال کی. وہ اموال میں طرف تمہا، اور وہ مال جو تم نے کمائے، وہ تجارت تم تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ تجارت، تمہاری بزنس جس میں تم کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، تمہاری بزنس انٹرپرائز تم نے جو لگائی ہیں جس میں تم کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر نیگلیکٹ کیا تو نقصان ہو جائے گا. وہ مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جو تم کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑی محنت سے تم نے سجائے ہیں. کیسے محبت کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. مسئلہ کہاں پر ہے؟ حب ہونی چاہیے، احب نہیں ہونے چاہیے. ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جائز محبت ہے، شوہر سے محبت ہے، ہاتھ سے ہار کیجیے، اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ بھی راضی، شوہر بھی راضی. ماں باپ کی خدمت کیجیے، اللہ بھی راضی، والدین بھی راضی. ناجائز محبت کون سی ہے کہ ایک طرف اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، شوہر کہتا ہے نماز مت پڑھو. اب اگر اللہ کو راضی کریں گے تو شوہر ناراض، اور شوہر کو راضی کریں گے تو اللہ ناراض. اس میں اگر توحید رکھنی ہے محبت کی تو اللہ ہی فوقیت پائے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر شوہر کو ناراض کرنا بھی پڑے، اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. تو جہاں 2 محبتیں ٹکرا جائیں، عام طور پہ نہیں ٹکراتی، عام زندگی ہماری ایسی گزرتی ہے، اللہ بھی راضی رہتا ہے، لوگ بھی راضی رہتے ہیں. لیکن جب محبتوں کا ٹکراؤ ہو جائے، ایک طرف اللہ سے محبت، ایک طرف بندوں کی، تو اللہ کی محبت کو جیتنا چاہیے. یہ توحید فی الحب ہے. اگر ان کی محبت زیادہ ہو گئی، احب ہو گئے، یہی بات یہاں فرمائی کہ وہ مساجد ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. زیادہ محبوب ہو گئی تم کو یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے، تو فرمائے فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے رہے، موت کی شکل میں یا قیامت کی شکل میں. اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں. مال سے محبت کا کیا حال ہے؟ ہندوؤں کو تو ہم دیکھتے ہیں لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں. لکشمی سمجھتے ہیں؟ دولت. ایک دیوی بنائی لکشمی دیوی کہ اس کو خوش کرو، راضی کرو تو دولت گھر میں آئے گی. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے، تو ہم لکشمی دیوی کو کیوں پوجیں؟ ہم تو ڈائریکٹ مال کو پوجیں گے. حلال سے آئے، حرام سے آئے، بس آئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیل کا عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ کہ جو دولت کو معبود بناتا ہے. سب سے محبت کریں، سب کو ان کا حق دیں. اللہ تعالیٰ کسی رشتے دار کا حق نہیں چھینتا. اللہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ والدین کو، رشتے داروں کو، پڑوسی کو، مسافر کو، مسکین کو، سب کو حق دے دو. اللہ کسی کا حق نہیں چھینتا. لیکن جب انسان معبود بنتے ہیں وہ اللہ کا حق چھین لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ ہم سے محبت کرو، اللہ سے بڑھ کر میری اطاعت کرو. میں اجازت دوں تو اللہ کی اطاعت کرو، اور میں اگر اجازت نہ دوں اللہ کی اطاعت مت کرو. پھر ڈراتے ہیں اپنے آپ سے. شوہر کہتے ہیں ہم طلاق دے دیں گے، ماں باپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے، دوست کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. لیکن اگر محبت اللہ کی شدید تر ہے تو یہ خود بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے جو انسان کو سرخرو کروا دیتی ہے. اسی طرح بعض دفعہ کوئی نظریہ، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی خیال، کوئی اوپینین، کوئی تھیوری اتنی محبوب ہو جاتی ہے جیسے کہ اللہ ہو. اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، اس کی مثال پچھلی صدی سے شروع ہوئی وطن پرستی کی شکل میں. سمبل کے طور پر ایک شخصیت کو ابھارا گیا. مثال کے طور پر اسٹالن کے بڑے بڑے اسٹیچوز بنائے.
موزتوں کا 80 گز کا انہوں نے مجسمہ بنایا. عراق میں آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ صدام حسین کے لائف سائز کیا جائنٹ سائز اس کے مجسمے اسٹیچوز بنے ہوئے تھے. مقصد یہ تھا کہ سب لوگ ایک شخص سے محبت کریں گے تو ایک مقصد میں جڑ جائیں گے جا کر. ہیرو ورشپ. ایک ہیرو کو بنا کر پیش کیا کہ اس سے محبت کرو. اسی کے اقوال زرین ہر دفعہ سنائے جائیں گے, اسی کے نظریات پیش کیے جائیں گے. اللہ کی بات سے زیادہ اس کی بات کی اہمیت ہو جائے. ہر بات اس کی ایک صنعت کا اوتھینٹسٹی کا درجہ رکھے. اور یہ کیا گیا تاکہ وطن کی محبت دل میں بس جائے. وطن کی محبت اچھی چیز ہے, کوئی بری چیز نہیں, لیکن وطن کو معبود بنا لینا, اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی شریعت کو ایک طرف چھوڑ دینا اور ایسی پالیسیز بنانا کہ اگر ہمارے وطن کے لیے یہ چیز اچھی ہے تو ہم اس کو رائج کر دیتے ہیں, امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اگر سود لینے میں ہمارے وطن کی بہتری ہے تو ہم انٹرسٹ کو جائز کر دیتے ہیں, اور اگر سود چھوڑنے میں ہمارے وطن کو نقصان پہنچے گا تو ہم سود کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہو گیا شرک فی الاطاعت. اور وطن ہی کے لیے کتمرنا, وطن ہی کی محبت کا ترانہ ہر وقت زبانوں پر رہے تو یہ بھی شرک تک انسان کو لے جاتا ہے. ایک حد تک محبت ٹھیک ہے, حد سے بڑھ جائے تو خود وطن معبود بن جاتا ہے. علامہ اقبال نے اس کے اوپر کچھ شعر کہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. آج وطن اور قومیت اس قدر مسلط ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان ایک امت نہیں رہے بلکہ وہ قوموں کے اندر اور قومیتوں کے اندر اور ملکوں کے اندر بٹ گئے ہیں. پارا پارا ہو گئی ہے ہماری گردانیت. اسی طرح کہ مغل بادشاہ وغیرہ انہیں کے وطن کا سمبل تھے نا, وطن سے محبت کا سمبل ہوتے تھے. ان کے نام سجدہ تعظیمی لائش کر دیا گیا تھا کہ تعظیم کے طور پہ بادشاہ کو سجدہ کیا جائے گا. مجدد الفسانی اس زمانے میں تھے جب جہانگیر کے دربار میں یہ ساری چیزیں رائج ہوئیں. لوگوں نے بہت اس کے کان بھرے بادشاہ کے کہ وہ ایک شخص ہے, وہ تو کبھی بھی آپ کے آگے نہیں جھکے گا, وہ تو کہتا ہے سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے. تو یہ کیا گیا کہ ان کو بلایا گیا دربار میں اور ایک کھڑکی بنائی گئی. کھڑکی ایسی بنائی گئی کہ جب وہ آئیں تو لازمن جھک کر آئیں. تو کم از کم وہ سمجھیں گے کہ ہم نے زبردستی سجدہ کروا لیا ان سے, یہ جھکے تو صحیح بادشاہ کے آگے. اب وہ بھی کوئی معمولی انسان تو نہیں تھے. جب وہ آئے ہیں تو وہ الٹے قدموں آئے. پہلے انہوں نے ٹانگیں باہر نکالی پیٹھ کی اور پھر باقی اپنا سر نکالا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ انسان ضرور یہ سوچے کہ میں راضی کرنا کس کو چاہتا ہوں, اور اگر ان بتوں کو راضی کریں تو حقیقت ہے کہ وہ جو شعر ہے نا کہ جب بتوں نے تنگ کیا تو خدا یاد آیا. جب انسانوں کو اتنا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ضرور ہی مایوس کرتے ہیں انسان کو تو پھر واقعی اللہ یاد آتا ہے. ایک شرک کی قسم ہے شرک پہ دعا. دعا میں شرک ظاہری اسباب کے اندر اندر مانگنا وہ تو جائز ہے. وہ کس طرح ظاہری اسباب کیا؟ دعا اس سے مانگے انسان جو موجود ہو, زندہ ہو, سن سکتا ہو اور آنکھوں سے نظر آئے. یہ ہیں ضروری چیزیں. موجود کس طرح؟ اگر کوئی مانگتا ہے لکشمی دیوی سے تو اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے نا. زندہ ہو انہیں مردوں سے نہیں مانگا جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى, بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. بت سن نہیں سکتے, بتوں کے سامنے جا کر مانگنا بیکار ہے. فرشتے تو آپ دیکھیے زندہ بھی ہیں, موجود بھی ہیں, سن بھی سکتے ہیں. ہم سب کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں, زندہ ہیں, موجود ہیں, سن سکتے ہیں, لیکن ان سے بھی ہم دعا نہیں مانگ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے فرشتے مجھ کو بیٹا دے دیں یا مجھ کو صحت دے دیں. کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نظر نہیں آتے نا. نظر نہ آنے والی مخلوق سے بھی دعا نہیں مانگی جا سکتی. کوئی نظر نہیں آتا اور اس کو پکارا جائے گا, یہ بھی شرک کی دعا ہے. کسی نبی کو, کسی ولی, کسی بزرگ, کسی فرشتے کو نہیں پکارا جا سکتا. قبروں پر جا کر دعائیں مانگنا یہ بھی شرک ہے. گریو ورشپ, قبر پرستی. قبر والا جو قبر میں خود مجبور ہے, ایسا مردہ کہ جو خود کو نہلا نہیں سکا, لوگوں نے نہلایا, اپنے پاؤں سے چل کر جا نہیں سکا, لوگ اس کو لے کر گئے, قبر میں ڈالا. اس سے آپ پوچھیں کہ بتاؤ میری چابیاں کہاں رکھی ہیں, وہ جواب نہیں دے سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مردہ قبر میں جا کے اتنا طاقتور ہو جائے
کہ ساری دعائیں سننے لگ جائے اور ساروں کے کام بنانے لگ جائے. یہ تو خبر پرستی ہے، یہ بھی شرک فی الدعاء ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جن آیت نمبر 18 لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، بس اللہ کو پکارو. جتنی دعائیں قرآن میں ملتی ہیں مختلف انبیاء کی، جو اللہ نے خود بھی سکھائی قرآن میں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، ان میں آپ دیکھیے سب شروع ہوتی ہیں ربنا اللہم، اے اللہ، اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہیں. لیکن ہم کیا کریں کہ اپنے معاشرے میں ہم بہت سی ایسی چیزیں سنتے ہیں جن کو سن کر بعد تک ہم کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ شرک دعا میں یہ چیز شامل ہے. مثلا قوالیوں میں آپ سنیں گے کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ دعا مانگنا کہ بیکت پر کرم کیجیے سرکار مدینہ، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ ہی کرتا ہے. ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماشاء اللہ ہو وہ ماشاء، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. فوراً اللہ کے رسول نے اس کو ٹھیک کیا، فرمایا اجعلتنی ندا للہ، کیا تو نے مجھ کو اللہ کا مد مقابل بنا دیا، کہ میری مرضی کو اللہ کی مرضی کے ساتھ شامل کر دیا؟ یہ نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول محبوب ہیں، لیکن انسان ہیں، مخلوق ہیں، رب نہیں بن سکتے، اللہ نہیں ہو سکتے. تو دعا مانگے انسان اللہ سے مانگے، اللہ کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائے جو سب کچھ دینے پر قادر ہے. ایک قسم ہے شرک کی، شرک فی الاخلاق، خلوص میں نیت کے اندر شرک کا آ جانا، ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی، شعوری یا غیر شعوری طور پر. احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الریا. آپ نے فرمایا میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھاوے کے لیے نیکیاں کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ تاریک رات میں ایک سیاہ پتھر ہے، اس پر سیاہ چوٹی جس طرح نظر نہیں آتی، اس طرح اس شرک کا بھی پتہ نہیں چلتا، ریاکاری کا. بہت محتاط رہنے کی ضرورت، بار بار اپنی نیت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کس کے طریقے پر کر رہے ہیں، کس کی رضا ہم کو چاہیے. بار بار نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ایک دفعہ نیت خالص کر لی اب ہمیشہ ہی وہ ٹھیک رہے گی. ایک گاڑی چاہے سیدھے راستے پر جا رہی ہو، آپ اس کا اسٹیئرنگ نہیں چھوڑ سکتے. اس کا اسٹیئرنگ چھوڑیں گے لا محالہ ادھر یا ادھر مڑے گی. نیت بالکل اسٹیئرنگ کی طرح ہے، بار بار اس کو درست کرنے کی اور سیدھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. کسی نے نماز پڑھی اور اس نے سجدہ کیا، اتنے میں کوئی داخل ہو گیا کمرے میں، سجدہ لمبا کر دیا. اب یہ کیا ہوا؟ یہ ریا ہے. اس میں 70% تو اللہ کے لیے کیا، 30% اس شخص کو دکھانے کے لیے کام کیا. اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا بھی شامل ہو گئی، وہ بھی مقصد بن گیا. یہ شرک ہو گیا، شرک فی الاخلاق. حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا. من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ تو شرک کر چکا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا وہ شرک کر چکا. اب آپ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے جو شرک کی ہم نے مختلف اقسام یہاں پر ڈسکس کی، اور پھر دیکھیے کہ وہ جو شاباشی ابراہیم علیہ السلام کو ملتی ہے، سب سے بڑی ٹیسٹیمنی جو اللہ ان کے لیے دیتا ہے کیا؟ وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، نہ کبھی محبتوں کا شرک کیا، نہ کبھی اطاعت کا، اور نہ ہی کبھی صفات میں کسی کو شریک کیا، نہ ہی دعا میں، نہ ہی خلوص میں. بار بار ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہی آتی ہے نا، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور قرآن نے ان کے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں جس سے کہ ان کی توحید اور ان کا حنیف ہونا ظاہر ہوتا ہے. تو اس سے بڑی شاباشی ہو نہیں سکتی کہ اللہ کسی کو عبداللہ کہہ دے، اپنا بندہ کہہ دے.
اور کہہ دے کہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا. دعا بھی آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 128. وہ دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب ہم کو اپنا مسلم اور مطیع بنا. یعنی خود کو اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. ہماری نسل میں سے ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. ہمیں اپنے عبادت کے طریقے سکھا. یہ کیوں فرمایا کہ عبادت کے طریقے بھی اگر خود ایجاد کرنے لگتے ہیں تو توحید سے ہٹ کر شرک میں پڑ جاتے ہیں. تو کہا کہ اللہ تو ہمیں عبادت کے طریقے دکھا دے. وتوب علینا اور ہم پر مہربان ہو جا. بے شک تو بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بچنے کی دعا کی ہے. لیکن ہم کبھی شرک سے بچنے کی دعا کرتے ہیں؟ ہمیں تو خیال بھی نہیں آتا یہ بھی کوئی دعا ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو شرک نہیں کرتے. لیکن کہاں شرک ہو جاتا ہے شرک کے خفی, احساس بھی نہیں ہوتا. یہی بات لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین. سورہ انعام میں آیت آتی ہے, وہ کہیں گے کہ اللہ تیری قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. ساری زندگی محبتوں میں, اطاعت میں, خلوص میں, دعاؤں میں شرک کرتے رہے اور احساس بھی ان کو نہ ہوا کہ ہم نے شرک کیا ہے. اب دیکھیے ایک بیماری ہے, اس کے بارے میں علم ہو جائے انسان کو, علاج آسان ہوتا ہے. اسی طرح شرک کے جلی کا علاج آسان ہے. کھلا کھلا شرک ہے, اس کا علاج آسان ہے. ایک بیماری ہو جو اندر ہی اندر پل رہی ہو اور اس کا پتہ ہی نہ چلے انسان کو, صرف بیماری کا علم ہی نہیں ہوگا, انسان اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا ہی نہیں, علاج بھی نہیں کرے گا اپنا. یہی شرک کے خفی ہے کہ وہ شرک اندر ہی اندر ہو اور پتہ ہی نہ چلے. تو ضرور ہی ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ ہم دعا کریں شرک سے بچنے کی. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 35 اور تھوڑا سا آیت نمبر 36 ان میں یہ دعا آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, کہ اللہ اس جگہ کو, اس شہر کو امن کا شہر بنا دے, یعنی مکہ کو. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. یہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس, پروردگار ان بتوں نے تو بہت سو کو گمراہ کیا, کثرت سے اکثریت کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا. تو دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. شرک سے بچنے کا ایک طریقہ اسماء الحسنی پر غور و فکر, اللہ کے ناموں پر غور کرنا. اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. شرک میں پڑتا ہے اس وقت انسان جب اس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی, اللہ کا مقام نہیں پہچانتا. وما قدر اللہ حق قدرہ, ایک دفعہ اللہ کا مقام پہچان جائے, اللہ کی صفات سے آگہی ہو جائے, کبھی کسی کا در کھٹکھٹائے گا ہی نہیں. اور جب توحید زندگی میں آ جاتی ہے امن اور سکون آ جاتا ہے. حقیقت ہے توحید کا سارا فائدہ خود انسان کو پہنچتا ہے. امن اور امان میں زندگی گزارتا ہے, وہ تعلقات بہتر رہتے ہیں, خوشگوار شخصیت بنتی ہے اس کی. دین اور دنیا کے سارے فائدے توحید کے ساتھ ہیں. شرک انتہائی کروسو, انتہائی نقصان دہ, دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے والا, اور اپنی زندگی بھی انسان کی بہت مشکل ہو جاتی ہے. شاید ہی کوئی ہم میں سے ہونا جو اس شرک میں مبتلا نہ ہو. 70% اللہ کے لیے, 30% کسی اور کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے اور دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہم کر لیتے ہیں کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم ما خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہ ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر دے, اور اللہ ہمارے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے. اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے. اللہ ہماری نظر کو خیانت سے پاک کر دے. اس لیے کہ اللہ تو ہی جانتا ہے نظروں کی خیانت کو اور جو کچھ کے دل چھپاتے ہیں. جھوٹ بھی انسان اسی وقت بولتا ہے جب کسی اور کو امپریس کرنا چاہتا ہے. نظر بھی ادھر ادھر اسی وقت بھٹکتی ہے نا جب اللہ کی صفات سامنے نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے بھر دے. اللہ ہمارے دلوں میں ہمارا رب آ کر بس جائے, ہمارے دل اتنے پاک ہو جائیں,
ہم کسی ناجائز چیز کی طرف دیکھنا بھی نہ چاہیں، اپنے رب پر توکل، میری قسمت میں ہوگا، میرا رب مجھ کو دے گا. توقعات کسی سے نہ لگائیں، حقوق سب کے ادا کریں اپنے رب کی رضا کے لیے. اس لیے نہیں کہ میں کہا ادا کروں گی، میں اس کا خیال کروں گی تو یہ بدلے میں میرا خیال کرے گا. بدلہ اس سے نہیں، وہ تو خود فقیر، وہ کیا دے گا؟ بدلہ اللہ سے. اولاد بھی پالنی ہے اللہ کی خاطر، اللہ تو نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی. ان کی طرف مت دیکھیں، ان کی شکلوں کو مت دیکھیں، اولاد کے ہاتھوں کی طرف مت دیکھیں. وہ رزق دینے والے نہیں ہیں، اللہ دیتا ہے. دعا اللہ سے کرنی ہے، اللہم جل اوسع رزقک علیہ عند کبر سنی وانقطاع عمری. اللہ میرا رزق مجھ پر وسیع کر دے بڑھاپے میں اور جب تک کہ میری زندگی برقرار رہے. دعا کریں دل کی گہرائی سے کہ اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب مل گیا، جس کو اللہ نہیں ملا وہ سب کچھ پا کر بھی فقیر کا فقیر ہی ہے، محتاج کے محتاج ہی ہے. نیتوں کی حفاظت کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. آیت 116 ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جس کو وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. سورہ نام میں ابراہیم علیہ السلام سمیت 18 انبیاء کے ناموں کا بڑا خوبصورت گلدستہ آتا ہے. ان کی تعریف کر کے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے سارے اعمال حبط ہو جاتے. کبیرہ گناہوں کی فہرست میں سر فہرست شرک ہے. بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ الکبائر یعنی کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو. قرآن میں 75 دفعہ 75 ٹائمز لفظ شرک آیا ہے. شرک کی حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں ہے بلکہ اللہ کو ماننا، اس کی ذات کو بھی ماننا، اس کی صفات کو بھی ماننا اور اس کی ذات اور صفات میں کسی مخلوق کو شریک کر دینا. یہ دراصل شرک ہوتا ہے. شریک کرنا ہو گیا نا، اللہ کو مانا اور اس کی ذات اور صفات میں کسی اور کو بھی شریک کر دیا. انبیاء کے بھیجے جانے کا ایک مقصد لوگوں کو شرک کے بارے میں خبردار کرنا ہوا کرتا تھا. انبیاء نے شرک کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی. اس گناہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم توحید کے عقیدے کو سمجھیں. عربی کی کہاوت ہے تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کی حقیقت ان کی ضد سے پتہ چلتی ہے. جیسے روشنی کی قدر اسی وقت آتی ہے انسان کو جب اس کے اندھیرے دیکھے ہوں، تو بالکل اسی طرح جب توحید کو ہم سمجھ جائیں گے
تو ہمیں احساس ہوگا کہ شرک جو ہے وہ کتنی بڑی برائی ہے. لہٰذا ہم کچھ بات توحید پر کرتے ہیں. پہلے کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے نا ہمارا پہلا کلمہ. ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب. طیب مانی پاک. تو کس چیز سے پاکی مانگی جا رہی ہے؟ کس چیز سے پہلا کلمہ پاک کر رہا ہے؟ کوئی جسمانی گندگی تو نہیں ہوتی. یہ دراصل عقیدے کو پاک کرنے والا کلمہ ہے. شرک کی گندگی سے انسان کو پاک کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے. نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود سوائے اللہ کے. کلمے کے پہلے حصے میں عقیدے کو درست کر دیا گیا، ڈاگما ٹھیک دے دیا گیا انسان کو. پھر کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی انسان کے عمل کو توحید کے سانچے میں ڈھال دیتی ہے. عقیدہ عمل کے ساتھ مل جاتا ہے. جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا ہی عمل ہوتا ہے. جو ہی کوئی شخص قرآن سے اور سنت سے دور ہٹتا ہے، شعوری یا غیر شعوری، کانشیسلی یا انکانشیسلی، وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. کلمے میں ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ. اپنی توجہ کو ہم لفظ اللہ پر تھوڑی دیر کے لیے مرکوز کرتے ہیں. لفظ اللہ قرآن میں 2697 دفعہ آیا ہے. 2697 ٹائمز یہ لفظ آیا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام ہے یا الف لام ہے. الہ کے معنی ہیں وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے. الہ. الہ کے معنی ہیں سکون پہنچانے والا، راحت پہنچانے والا، ضروریات پوری کرنے والا. ولہا واو لام ہے. ولہا کا مطلب ہے وہ ہستی جو تحیر میں ڈال دے، حیران کر دے انسان کو. ایسی ہستی جس سے والہانہ محبت کی جائے. لاہ یلوہ کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا. اللہ بہت بلند ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالی، اللہ بہت بلند ہے. لاہ یلوہ کا مطلب بلند ہونا. اور لاہ یلیہ کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا. اللہ تمام مخلوقات سے بلند ہے اور اللہ نے خود کو اسباب کے پردے میں چھپایا ہوا ہے. تو اگر ہم انگلش میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ دیٹ از ٹیکن ایز این آبجیکٹ آف ورشپ، ایڈوریشن، فیئر، ٹرسٹ اور اوبیڈینس، وہ کیا ہے؟ الہ. وہ ہستی جس کی پوجا کی جائے، جس کی رضا حاصل کی جائے، جس کی ناراضگی سے بچا جائے، جس پر بھروسہ اور توکل کیا جائے، وہی الہ ہے. تو الہ یہ ہے. تو اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ یہ سارا تعلق انسان کا ہونا چاہیے، جو ابھی ہم نے مختلف معنی دیکھے. اللہ ہی وہ ہستی ہے جو انسان کا الہ ہو. کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اللہ ہی ہے جس کے ساتھ انسان محبت کرے، جس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، جس کی ناراضگی سے بچے، جس کی پوجا کرے، جس سے والہانہ محبت کرے، جس کے ذکر سے سکون ملے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہی ہے. اسی کی طرف رجوع کرنا، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، یہ ہے دراصل توحید. اللہ اپنی پہچان ہمیں خود کرواتا ہے. ہم کسی عام انسان کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے جب تک وہ خود ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہ بتائے. بعض دفعہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں اور ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں. جب اس شخص سے ملتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سنا تھا وہ صحیح نہیں تھا، یہ شخص خود ایسا ہے. تو اصل میں کسی انسان کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے
کہ وہ اپنے بارے میں ہمیں خود بتائے. تو جب ہم کسی انسان کو نہیں جان سکتے تو ہم اللہ کو بھی نہیں جان سکتے جب تک کہ اللہ ہمیں اپنے بارے میں خود نہ بتائے کہ وہ کون ہے, اللہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے 99 ناموں کے ذریعے اپنا تعارف ہم سے کروایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا, قرآن بھیجا, اور قرآن کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ میرا رب کون ہے, کیسا ہے, کیا چاہتا ہے, کیا کروں تو وہ راضی ہو جائے گا, کن کاموں سے بچوں تو وہ راضی ہو جائے گا, کون سے کام کروں گی تو ناراض ہو جائے گا, میں کیسے پا سکتی ہوں اپنے رب کو. یہ سب باتیں ہمیں اللہ کے کلام کے ذریعے, قرآن کے ذریعے سے پتا چلتی ہیں. اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے تبھی وہ توحید کا صحیح حق ادا کر سکتا ہے. ساری امیدوں کا, محبتوں کا, عبادت کا مرکز اللہ کی ذات ہو جائے, یہ دراصل توحید ہے. دوسرے معبودوں کا مطلقاً انکار, کیچ اپ گاڈ ڈینائل آف اینی گاڈز اینڈ گاڈیسز. چھوٹے جی سے جو لکھتے ہیں نا گاڈ اینڈ گاڈیسز, تو کلمے کا ہم کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ, یہ کرتے ہیں نا, اور گاڈ لکھتے ہیں چھوٹے جی سے, الہ کو لکھتے ہیں چھوٹے جی سے. دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ, اور اس کو لکھتے ہیں اللہ کو کیپٹل جی سے. بس ایک ہی اللہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں, ایک فارمولا آپ لکھیے اپنے پاس, اس کلمے ہی کو لکھیے. آپ لکھیے لا الہ الا اللہ. یہ عقیدہ ہے نا, نہیں کوئی الہ مگر اللہ, یہ ترجمہ ہو گیا. اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نام ہیں ان کو یہاں رکھتے چلے جاتے ہیں. یہ جب فارمولا دے دیا نا, یہ توحید کا فارمولا ہے. اللہ کے 99 نام جو ہمیں معلوم ہے, مثال کے طور پر الولی, الودود. الولی کون؟ دوست کا ساز. الودود محبت کرنے والا. النافع نفع دینے والا. الہادی ہدایت دینے والا. السلام سلامتی دینے والا. اب ان ناموں کو ہم اس کلمے پہ رکھتے چلے جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی الہ مگر اللہ. ہم کہیں لا ولی یا الا الولی, کوئی ولی ہے ہی نہیں سوائے الولی کے, کوئی دوست کوئی کارساز نہیں سوائے اللہ کے, نہیں کوئی محبت کرنے والا مگر الودود, نہیں کوئی نفع دینے والا مگر النافع, نہیں کوئی ہدایت دینے والا مگر الہادی, نہیں کوئی سلامتی دینے والا مگر السلام, نہیں کوئی اونچا کرنے والا مگر المعز. اس طرح اگر ہم اللہ کے ناموں کو یہاں رکھتے چلے جائیں تو عقیدے کی حد تک تو ہم کو توحید کا کچھ نہ کچھ ادراک ہو جائے گا, اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اور اس کو انسان کانشیسلی سوچے, ہر امیج, ہر شبیہ جو اس کے ذہن میں ہے جس پر کہ ہم بھروسہ توکل کرتے ہیں, ان کو اس کلمے کی روشنی میں دیکھتے چلے جائیں اور اپنے ذہن کو سارے امیجز سے, خیالات سے پاک کرتے جائیں کہ کوئی اور بھی مجھ کو نفع دے سکتا ہے, کوئی اور بھی میرے لیے کچھ کر سکتا ہے, کوئی اور بھی میرے کام بنا سکتا ہے, مجھے کوئی اور بھی ہدایت دے سکتا ہے. پتا چلے گا کہ کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. ہوتے ہوتے یہاں تک ہو کہ ہر کام, ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا ہو جائے. لا مقصود الا اللہ, کوئی مقصد نہیں, کوئی میرا مقصود نہیں سوائے اللہ کے. مخلوق سے کوئی طلب ہی نہ رہے انسان کو, توقع مخلوق پر رہے ہی نہ. ہر توقع, ہر طلب اللہ سے. لا مطلوبہ الا اللہ, ہر ہستی سے بڑھ کر اللہ محبوب ہو جائے, ہر ہستی سے بڑھ کر. اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ جس کے دل میں جو میرے لیے محبت ہے وہ اللہ ہی نے تو ڈالی ہے, اللہ ہی تو الودود ہے. اگر اللہ ماؤں کے دل میں اولاد کی محبت نہ ڈالتا تو مائیں کبھی اولاد سے محبت نہ کرتی. اس لیے کہ اولاد کا پالنا, پیدا کرنا اتنا مشکل کام ہے. اللہ نے ڈالی ہے, جس کے دل میں جو میرے لیے محبت ہے وہ میرے رب ہی نے تو ڈالی ہے. الودود وہی ہے, لا محبوبہ الا اللہ. اللہ کی ہستی کے آگے سب کا وجود بے معنی لگنے لگ جائے,
سب موجود ہیں، اللہ موجود ہے، لیکن اللہ کے وجود کے آگے کسی کا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک سورج کی زندگی ہے اور ایک بلبلے کی زندگی ہے، زندہ تو دونوں ہیں، موجود تو دونوں ہیں، لیکن سورج کی زندگی کے مقابلے میں ایک حقیر بلبلے کی زندگی کیا حیثیت، اس کا کیا وجود ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو مخلوق کا مخلوق سے مقابلہ ہے، تو خالق کا مخلوق سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تمام انسانوں کا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کے وجود کے سامنے؟ تو انسان سوچتا ہے کہ لا موجود ہے الا اللہ، کوئی موجود ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ ہر کمال، ہر جمال جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے۔ اللہ ہر حسن کا، ہر کمال کا سرچشمہ ہے، اسی کی ذات سے یہ سارا خیر جو ہے وہ کائنات میں بٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے سورہ شورى میں لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہستی اس کے برابر کی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بارے میں کبھی کوئی مثال بھی نہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں اگر کوئی تصور بھی قائم کر لیا وہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہ سوچ لے کہ اللہ بالکل ماں جیسا ہے یا اللہ بالکل کسی بادشاہ جیسا ہے تو یہ خود شرک ہو جائے گا، مخلوق سے تشبیہ دے دی ہے اللہ کو۔ تو کہ اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کیا کرو کہ اللہ تو بالکل ہی بس صرف میرا فرینڈ ہی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بالکل میرے دوست جیسا ہے، ڈر نکل جاتا ہے نا، اس کی عظمت، اس کا جلال انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا تو علم ہم حاصل کر نہیں سکتے، اللہ کی صفات میں کمی کرنے سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، چند صفات کو مانتا ہے، چند صفات کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے بھی غلط تصور قائم ہو جاتا ہے جو انسان کو پھر غیر شعوری طور پر شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ علماء نے بہت ہی خوبصورت جملے میں ان تمام چیزوں کو سمو دیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں لا مثل له، لا مثال له، لا مثیل له، لا ضد له، لا ضد له، نہ ہی اللہ سے ملتا جلتا کوئی ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کی شباہت جیسا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی الٹ ہے، نہ کوئی مد مقابل، نہ ایکول نہ اپوزٹ، نہ کوئی ریزمبلنس ہے کسی کی۔ یہ ہے توحید کا عقیدہ۔ اللہ کی پہچان انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، ودیت شدہ ہے، انگرینڈ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس اللہ کی معرفت پر، اللہ کی پہچان پر، اللہ کی وحدانیت پر بھول کے، غفلت کے، اگنورنس کے، نگلیکٹ کے پردے پڑ جاتے ہیں، پہچاننے کے باوجود بھول جاتا ہے توحید کو۔ تو قرآن ذکر ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، تذکیر ہے۔ قرآن میں اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں کہ نشانیوں کو دیکھو، ان آیات کو دیکھو اور ان کے ذریعے اپنے رب کو پہچانو۔ آیات قرآن میں بھی ہیں، آیات آفاق میں بھی ہیں، یونیورس میں بھی ہیں، اور آیات انفس میں بھی ہیں، انسان کی اپنی جانوں کے اندر بھی ہیں۔ انسان کا اپنا نفس بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ بہت سارے خدا نہیں ہیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والے ہمیشہ زیادہ تعداد میں رہے اور اللہ کے وجود کا صریحاً انکار کرنے والے یعنی ایتھیسٹ بہت کم رہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جنہوں نے اللہ کو مانا انہوں نے کسی نہ کسی طرح اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا۔ سورہ یوسف آیت 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، انسانوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے مگر کسی نہ کسی شرک کے ساتھ، کوئی نہ کوئی شرک شامل ہو جاتا ہے عمل میں یا عقیدے کے اندر۔ تو انسانوں کی جب یہ کمزوری رہی اور یہ ان کا مسئلہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری اور اس مسئلے کا حل بھی نکالا، رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو بھیجا۔ ہم کہیں اس غلط فہمی میں، اس مغالطے میں نہ رہیں کہ رسولوں کو اور کتابوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کو مانو، اللہ ہے۔ یہ بیس لائن نہیں ہے قرآن کی دعوت کی۔ رسولوں کا، کتابوں کا مقصد اللہ کو منوانا نہیں ہوتا
جیسے کہ ہم نے بات ابھی کی نا، وہ تو فطرت کے اندر پہچان موجود ہے. سورہ ابراہیم اتنا خوبصورت جملہ آتا ہے، پوچھا گیا اب تو اللہ ہی شک کر، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فطرت گواہی دیتی ہے کہ نہیں، اللہ کا کوئی انکار نہیں. ہر مذہب میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، اومنی پریزنٹ اومنیشین ہستی کا تصور موجود ہے. ایک ایسی ہستی جو ہر جگہ موجود ہے، سب کی بات جو کہ سنتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. مشرک مذاہب بھی ہیں، وہ اوپر جا کر بہرحال ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، اس خدا تک پہنچنے کا ذریعہ انہوں نے مختلف دیویوں کو، دیوتاؤں کو بنا لیا، شرک میں ملوث ہو گئے. تو جو رسول آئے ان کا پیغام یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت کرو. اللہ کی معرفت جن کو حاصل نہیں ہوتی وہ توحید پر کبھی قائم رہ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا. وہ اللہ کا اندازہ نہ لگا سکے جیسے کہ اللہ کا اندازہ کرنے کا حق تھا. اگر اللہ کو پہچان جاتے، اس کی معرفت حاصل ہو جاتی، کبھی کسی مخلوق کو اللہ کی صفات میں شریک نہ کرتے. لیکن جو اللہ کو پہچان نہیں پاتے، اللہ کی قدر نہیں کرتے، ایسے لوگ چند خود غرض لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ ایسے کمزور لوگوں کا رخ خالق سے موڑ کر مخلوق کی طرف کر دیتے ہیں، خود معبود بن کر بیٹھ جاتے ہیں، الہ بن کر بیٹھ جاتے ہیں. اس پوزیشن کو استعمال کر کے وہ کسی کو فائدہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتے، ایک ذرے برابر کا فائدہ نہیں دے سکتے. کرتے کیا ہیں کہ وہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کا مال لیتے ہیں اور ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں. انتہائی خود غرض قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود معبود بن کر بیٹھ جاتے ہیں. دوسروں کی دنیا میں تو مشکلات پیدا کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور جن کو اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہے ان کی بھی آخرت برباد کر دیتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. شرک کرنے سے انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے، لہذا شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کے معنی ہوتے ہیں وضع الشیء غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے. مخلوقات کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دینا یا اللہ کو گرا کر مخلوقات کے درجے پر لے آنا، یہی دراصل شرک ہے. جو ضروریات، جو محتاجی، جو کمزوری انسانوں کے ساتھ ہیں اس کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دینا. کسی نے بہت خوب بات کہی کہ مین کریٹڈ گاڈ ان ہز اون امیج. جب انسان کھڑا ہوا اللہ بنانے میں تو اس نے اللہ کو ایسا بنایا جیسے وہ خود ہے. ایسی اولاد کی ضرورت ہے اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وسیلوں کا اور اسباب کا محتاج ہے. ایسا انہوں نے کمزور قسم کا اللہ بنا دیا، جبکہ بائبل میں آتا ہے کہ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج. شرک کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں. ایک ہے شرک جلی یعنی کھلم کھلا شرک، آنکھوں سے نظر آنے والا شرک، اور دوسری قسم ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک. آنکھوں سے نظر آنے والا شرک یہ ہے کہ بتوں کو پوجا جائے، کھلا شرک. جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں ایسے لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے. یہ ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ان کے لیے مشرک کی استعمال ہوتی ہے. قرآن مشرک صرف ان لوگوں کو کہتا ہے جو مینیفسٹ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کھلم کھلا شرک کے اندر. دیوی دیوتا ہیں، ان کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، پوجا ہو رہی ہے، وہ مشرک ہیں. ان کے عقیدے میں، عمل میں، دونوں میں شرک ہوتا ہے. مشرکوں کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں جو تورات اور انجیل پر یقین رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یعنی رسولوں اور نبیوں اور کتابوں کے ماننے والے ہیں. ان کے عقیدے، ان کے عمل میں بھی شرک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن ان کو مشرک کا نام نہیں دیتا بلکہ ان کو اہل کتاب کہتا ہے. یہ اصطلاح ہے، قرآن کی ٹرمز ہیں.
ان کا اپنا فائدہ ہے، اس لیے کہ مشرک سے تو نکاح کسی صورت جائز نہیں مسلمانوں کا، لیکن اہل کتاب کی خواتین سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے عقیدے اور عمل میں شرک ہو، لیکن ان کو مشرک نہیں کہا گیا، اہل کتاب کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کو ماننے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے عقیدے اور عمل میں بھی شرک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے ان کو بھی مشرک کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس خطاب کے اندر سچے پکے مومن بھی ہو سکتے ہیں، ان سے بھی خطاب ہے، کمزور ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے عقیدے میں اور عمل میں شرک ہے۔ بہرحال مشرک نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ یہ تو بنیادی تقسیم ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں، قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی تقسیم کی گئی ہے، لیکن آخرت میں صرف وہی نجات پائیں گے جو دنیا میں توحید پر قائم رہے ہوں گے۔ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور ایمان کو ظلم سے ملوث نہ کریں، ان کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس پر صحابہ بہت پریشان ہو گئے تھے اس آیت کے نزول پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا جس نے کبھی نہ کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شرک نئی نئی صورتیں اختیار کر کے سامنے آتا رہتا ہے، اپنے آپ کو یہ انوویٹ کرتا رہتا ہے، ایک ہی طرح سے نہیں چلتا، وقت حالات کے تقاضوں کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ شرک کسی فارم میں آئے ہم اس کو پہچان لیں۔ ہو سکتا ہے آج کے دور میں کوئی انسان پچھلے دور کے تمام شرک سے پاک ہو، جن کی علماء نے نشاندہی کر دی، آئیڈینٹیفائی کر دیا، اس طرح کی کسی شرک میں انوالو نہ ہو، ملوث نہ ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جدید دور کے شرک میں مبتلا ہو، کوئی لیٹسٹ ویرائٹی نکل آئی ہو، شرک کے اس میں مبتلا ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں نا بیکٹیریا کے بارے میں کہ ان کے نئے نئے اسٹرینز آتے رہتے ہیں، میوٹنٹ اسٹرینز، ایک کا علاج ہو جائے وہ نئی شکل میں نئے فارم میں آ جاتے ہیں، نئی بیماری بن کر حملہ آور ہوتے ہیں اور پچھلی دوا ان پر اثر نہیں کرتی۔ تو شرک کا بھی بالکل یہی ہے، یہ میوٹیٹ کرتا ہے، نئی فارم نئی نئی شکلوں میں آتا رہتا ہے، اور اس کے لیے نئے نئے علاج کی بھی ضرورت ہے۔ شرک جلی کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بت بنانا، ان کو سجدہ کرنا، بتوں سے دعائیں مانگنا، جس طرح کے مشرکین عرب کیا کرتے تھے، باقاعدہ اسٹیچوز بنے ہوئے تھے، آئیڈلز بنے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ شرک تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، مشرکین عرب میں بھی تھا، اور آج بھی یہ کھلا شرک جلی پایا جاتا ہے۔ آج کے ہندو اسی شرک میں مبتلا ہیں، کافی حد تک بدھزم میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ یہ بدترین شرک ہے، کھلا شرک ہے، بالکل مینیفیسٹ شرک۔ شرک کی ایک اور قسم ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ جیسا ہی کسی کو سمجھنے لگنا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، اس کا حصہ بنا ڈالا۔ اللہ کا حصہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر کہنا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، اور جب اللہ کے لیے اولاد قرار دے دی گئی وہ تو اللہ کا حصہ ہی ہو گئی نا۔ گھوڑے کی جو اولاد ہے وہ کیا ہے؟ گھوڑا ہے، ایک ہی ذات ہے۔ انسان کی اولاد، انسان کا بچہ، انسان، وہی ذات، کوئی فرق نہیں۔ اللہ کا بچہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ آیت 116 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں شرک کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جس کو وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ سورہ نام میں ابراہیم علیہ السلام سمیت 18 انبیاء کے ناموں کا بڑا خوبصورت گلدستہ آتا ہے۔ ان کی تعریف کر کے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے سارے اعمال حبط ہو جاتے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں سر فہرست شرک ہے۔ بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ الکبائر یعنی کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو۔ قرآن میں 75 دفعہ 75 ٹائمز لفظ شرک آیا ہے۔ شرک کی حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ماننا، اس کی ذات کو بھی ماننا، اس کی صفات کو بھی ماننا، اور اس کی ذات اور صفات میں کسی مخلوق کو شریک کر دینا، یہ دراصل شرک ہوتا ہے۔ شریک کرنا ہو گیا نا، اللہ کو مانا اور اس کی ذات اور صفات میں کسی اور کو بھی شریک کر دیا۔ انبیاء کے بھیجے جانے کا ایک مقصد لوگوں کو شرک کے بارے میں خبردار کرنا ہوا کرتا تھا۔ انبیاء نے شرک کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس گناہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم توحید کے عقیدے کو سمجھیں۔ عربی کی کہاوت ہے تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کی حقیقت ان کی ضد سے پتہ چلتی ہے۔ جیسے روشنی کی قدر اسی وقت آتی ہے انسان کو جب اس کے اندھیرے دیکھے ہوں، تو بالکل اسی طرح جب توحید کو ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ شرک جو ہے وہ کتنی بڑی برائی ہے۔ لہٰذا ہم کچھ بات توحید پر کرتے ہیں۔ پہلے کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے نا ہمارا پہلا کلمہ۔ ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب، طیب مانی پاک، تو کس چیز سے پاکی مانگی جا رہی ہے؟ کس چیز سے پہلا کلمہ پاک کر رہا ہے؟ کوئی جسمانی گندگی تو نہیں ہوتی، یہ دراصل عقیدے کو پاک کرنے والا کلمہ ہے، شرک کی گندگی سے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کلمے کے پہلے حصے میں عقیدے کو درست کر دیا گیا، ڈاگما ٹھیک دے دیا گیا انسان کو۔ پھر کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی انسان کے عمل کو توحید کے سانچے میں ڈھال دیتی ہے۔ عقیدہ عمل کے ساتھ مل جاتا ہے، جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا ہی عمل ہوتا ہے۔ جو ہی کوئی شخص قرآن سے اور سنت سے دور ہٹتا ہے، شعوری یا غیر شعوری، کانشیسلی یا انکانشیسلی، وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کلمے میں ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔ اپنی توجہ کو ہم لفظ اللہ پر تھوڑی دیر کے لیے مرکوز کرتے ہیں۔ لفظ اللہ قرآن میں 2697 دفعہ آیا ہے، 2697 ٹائمز یہ لفظ آیا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام ہے یا الف لام ہے۔ الہ کے معنی ہیں
وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے. الہ، الہ کے معنی ہیں سکون پہنچانے والا، راحت پہنچانے والا، ضروریات پوری کرنے والا. ولیہ، واو لام ہے. ولیہ کا مطلب ہے وہ ہستی جو تحیر میں ڈال دے، حیران کر دے انسان کو. ایسی ہستی جس سے والہانہ محبت کی جائے. لاہ یلوہ کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا. اللہ بہت بلند ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالی، اللہ بہت بلند ہے. لاہ یلوہ کا مطلب بلند ہونا. اور لاہ یلیہ کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا. اللہ تمام مخلوقات سے بلند ہے اور اللہ نے خود کو اسباب کے پردے میں چھپایا ہوا ہے. تو اگر ہم انگلش میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ دیٹ از ٹیکن ایز این آبجیکٹ آف ورشپ، ایڈوریشن، فیئر، ٹرسٹ اور اوبیڈینس، وہ کیا ہے؟ الہ. وہ ہستی جس کی پوجا کی جائے، جس کی رضا حاصل کی جائے، جس کی ناراضگی سے بچا جائے، جس پر بھروسہ اور توکل کیا جائے، وہی الہ ہے. تو الہ یہ ہے. تو اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ یہ سارا تعلق انسان کا ہونا چاہیے، جو ابھی ہم نے مختلف معنی دیکھے. اللہ ہی وہ ہستی ہے جو انسان کا الہ ہو. کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اللہ ہی ہے جس کے ساتھ انسان محبت کرے، جس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، جس کی ناراضگی سے بچے، جس کی پوجا کرے، جس سے والہانہ محبت کرے، جس کے ذکر سے سکون ملے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا آگاہ ہو جاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، یہ ہے دراصل توحید. اللہ اپنی پہچان ہمیں خود کرواتا ہے. ہم کسی عام انسان کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے جب تک وہ خود ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہ بتائے. بعض دفعہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں اور ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں. جب وہ شخص سے ملتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سنا تھا وہ صحیح نہیں تھا، یہ شخص خود ایسا ہے. تو اصل میں کسی انسان کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں ہمیں خود بتائے. تو جب ہم کسی انسان کو نہیں جان سکتے تو ہم اللہ کو بھی نہیں جان سکتے جب تک کہ اللہ ہمیں اپنے بارے میں خود نہ بتائے کہ وہ کون ہے، اللہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے 99 ناموں کے ذریعے اپنا تعارف ہم سے کروایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا، قرآن بھیجا، اور قرآن کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ میرا رب کون ہے، کیسا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا کروں تو وہ راضی ہو جائے گا، کن کاموں سے بچوں تو وہ راضی ہو جائے گا، کون سے کام کروں گی تو ناراض ہو جائے گا، میں کیسے پا سکتی ہوں اپنے رب کو. یہ سب باتیں ہمیں اللہ کے کلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے پتا چلتی ہیں. اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے تبھی وہ توحید کا صحیح حق ادا کر سکتا ہے. ساری امیدوں کا، محبتوں کا، عبادت کا مرکز اللہ کی ذات ہو جائے، یہ دراصل توحید ہے. دوسرے معبودوں کا مطلقاً انکار، کیٹاگوریکل ڈینائل آف اینی گاڈز اینڈ گاڈیسز. چھوٹے جی سے جو لکھتے ہیں نا گاڈ اینڈ گاڈیسز، تو کلمے کا ہم کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ، یہ کرتے ہیں نا. اور گاڈ لکھتے ہیں چھوٹے جی سے، الہ کو لکھتے ہیں چھوٹے جی سے. دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ، اور اس کو لکھتے ہیں اللہ کو کیپٹل جی سے. بس ایک ہی اللہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں ایک فارمولا آپ لکھیے اپنے پاس، اس کلمے ہی کو لکھیے. آپ لکھیے لا الہ الا اللہ. یہ عقیدہ ہے نا، نہیں کوئی الہ مگر اللہ، یہ ترجمہ ہو گیا. اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نام ہیں ان کو یہاں رکھتے چلے جاتے ہیں. یہ تک فارمولا دے دیا نا، یہ توحید کا فارمولا ہے. اللہ کے 99 نام
جو ہمیں معلوم ہے. مثال کے طور پر الولی، الودود. الولی کون؟ دوست، کارساز. الودود محبت کرنے والا. النافع نفع دینے والا. الہادی ہدایت دینے والا. السلام سلامتی دینے والا. اب ان ناموں کو ہم اس کلمے پہ رکھتے چلے جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ. ہم کہیں لا ولی یا الا الولی، کوئی ولی ہے ہی نہیں سوائے الولی کے، کوئی دوست کوئی کارساز نہیں سوائے اللہ کے، نہیں کوئی محبت کرنے والا مگر الودود، نہیں کوئی نفع دینے والا مگر النافع، نہیں کوئی ہدایت دینے والا مگر الہادی، نہیں کوئی سلامتی دینے والا مگر السلام، نہیں کوئی اونچا کرنے والا مگر المعز. اس طرح اگر ہم اللہ کے ناموں کو یہاں رکھتے چلے جائیں تو عقیدے کی حد تک تو ہم کو توحید کا کچھ نہ کچھ ادراک ہو جائے گا، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اور اس کو انسان کانشیسلی سوچے. ہر امیج، ہر شبیہ جو اس کے ذہن میں ہے، جس پر کہ ہم بھروسہ توکل کرتے ہیں، ان کو اس کلمے کی روشنی میں دیکھتے چلے جائیں اور اپنے ذہن کو سارے امیجز سے، خیالات سے پاک کرتے جائیں کہ کوئی اور بھی مجھ کو نفع دے سکتا ہے، کوئی اور بھی میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، کوئی اور بھی میرے کام بنا سکتا ہے، مجھے کوئی اور بھی ہدایت دے سکتا ہے. پتا چلے گا کہ کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. ہوتے ہوتے یہاں تک ہو کہ ہر کام، ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا ہو جائے. لا مقصود الا اللہ، کوئی مقصد نہیں، کوئی میرا مقصود نہیں سوائے اللہ کے. مخلوق سے کوئی طلب ہی نہ رہے، انسان کو توقع مخلوق پر رہے ہی نہ. ہر توقع، ہر طلب اللہ سے. لا مطلوبہ الا اللہ، ہر ہستی سے بڑھ کر اللہ محبوب ہو جائے، ہر ہستی سے بڑھ کر. اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ جس کے دل میں جو میرے لیے محبت ہے وہ اللہ ہی نے تو ڈالی ہے، اللہ ہی تو الودود ہے. اگر اللہ ماؤں کے دل میں اولاد کی محبت نہ ڈالتا تو مائیں کبھی اولاد سے محبت نہ کرتی. اس لیے کہ اولاد کا پالنا، پیدا کرنا اتنا مشکل کام ہے. اللہ نے ڈالی ہے. جس کے دل میں جو میرے لیے محبت ہے وہ میرے رب نے تو ڈالی ہے. الودود وہی ہے. لا محبوبہ الا اللہ، اللہ کی ہستی کے آگے سب کا وجود بے معنی لگنے لگ جائے. سب موجود ہیں، اللہ موجود ہے، لیکن اللہ کے وجود کے آگے کسی کا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک سورج کی زندگی ہے اور ایک بلبلی کی زندگی ہے. زندہ تو دونوں ہیں، موجود تو دونوں ہیں، لیکن سورج کی زندگی کے مقابلے میں ایک حقیقی بلبلی کی زندگی کیا حیثیت، اس کا کیا وجود ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو مخلوق کا مخلوق سے مقابلہ ہے. تو خالق کا مخلوق سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تمام انسانوں کا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کے وجود کے سامنے؟ تو انسان سوچتا ہے کہ لا موجود ہے الا اللہ، کوئی موجود ہی نہیں سوائے اللہ کے. ہر کمال، ہر جمال جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے. اللہ ہر حسن کا، ہر کمال کا سرچشمہ ہے. اسی کی ذات سے یہ سارا خیر جو ہے وہ کائنات میں بٹا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے سورہ شورى میں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہستی اس کے برابر کی ہے ہی نہیں. اللہ کے بارے میں کبھی کوئی مثال بھی نہ دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں اگر کوئی تصور بھی قائم کر لیا وہ بھی شرک ہو جائے گا. یہ سوچ لیا کہ اللہ بالکل ماں جیسا ہے یا اللہ بالکل کسی بادشاہ جیسا ہے تو یہ خود شرک ہو جائے گا. مخلوق سے تشبیہ دے دی ہے اللہ کو. تو کہ اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کیا کرو کہ اللہ تو بالکل ہی بس صرف میرا فرینڈ ہی ہے. اچھا آپ دیکھیں، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بالکل میرے دوست جیسا ہے، ڈر نکل جاتا ہے نا، اس کی عظمت، اس کا جلال انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے.
تو اللہ کی ذات کا تو علم ہم حاصل کر نہیں سکتے. اللہ کی صفات میں کمی کرنے سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. چند صفات کو مانتا ہے، چند صفات کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے بھی غلط تصور قائم ہو جاتا ہے جو انسان کو پھر غیر شعوری طور پر شرک کی طرف لے جاتا ہے. علماء نے بہت ہی خوبصورت جملے میں ان تمام چیزوں کو سمو دیا. وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں، لا مثل لہ لا مثال لہ لا مثیل لہ لا ضد لہ لا ند لہ. نہ ہی اللہ کو ملتا جلتا کوئی ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کی شباہت جیسا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی الٹ ہے، نہ کوئی مد مقابل، نہ ایکول نہ اپوزٹ، نہ کوئی ریزمبلنس ہے کسی کی. یہ ہے توحید کا عقیدہ. اللہ کی پہچان انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، وجیت شدہ ہے، انگرینڈ ہے. ہوتا کیا ہے کہ اس اللہ کی معرفت پر، اللہ کی پہچان پر، اللہ کی وحدانیت پر بھول کے، غفلت کے، اگنورنس کے، نگلیکٹ کے پردے پڑ جاتے ہیں. پہچاننے کے باوجود بھول جاتا ہے توحید کو. تو قرآن ذکر ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، تذکیر ہے. قرآن میں اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں کہ نشانیوں کو دیکھو، ان آیات کو دیکھو اور ان کے ذریعے اپنے رب کو پہچانو. آیات قرآن میں بھی ہیں، آیات آفاق میں بھی ہیں، یونیورس میں بھی ہیں، اور آیات انفس میں بھی ہیں، انسان کی اپنی جانوں کے اندر بھی ہیں. انسان کا اپنا نفس بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ بہت سارے خدا نہیں ہیں. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والے ہمیشہ زیادہ تعداد میں رہے اور اللہ کے وجود کا صریحا انکار کرنے والے یعنی ایتھیسٹ بہت کم رہے. لیکن ہوا کیا کہ جنہوں نے اللہ کو مانا انہوں نے کسی نہ کسی طرح اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا. سورہ یوسف آیت 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. انسانوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے مگر کسی نہ کسی شرک کے ساتھ. کوئی نہ کوئی شرک شامل ہو جاتا ہے عمل میں یا عقیدے کے اندر. تو انسانوں کی جب یہ کمزوری رہی اور یہ ان کا مسئلہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری اور اس مسئلے کا حل بھی نکالا. رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو بھیجا. ہم کہیں اس غلط فہمی میں، اس مغالطے میں نہ رہیں کہ رسولوں کو اور کتابوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کو مانو، اللہ ہے. یہ بیس لائن نہیں ہے قرآن کی دعوت کی. رسولوں کا، کتابوں کا مقصد اللہ کو منوانا نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم نے بات ابھی کی نا، وہ فطرت کے اندر پہچان موجود ہے. سورہ ابراہیم میں اتنا خوبصورت جملہ آتا ہے، پوچھا گیا اب اللہ ہی شک کر، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فطرت گواہی دیتی ہے کہ نہیں، اللہ کا کوئی انکار نہیں. ہر مذہب میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، اومنی پریزنٹ، اومنیشنٹ ہستی کا تصور موجود ہے. ایک ایسی ہستی جو ہر جگہ موجود ہے، سب کی بات جو کہ سنتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. مشرک مذاہب بھی ہیں، وہ اوپر جا کر بہرحال ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، اس خدا تک پہنچنے کا ذریعہ انہوں نے مختلف دیویوں کو، دیوتاؤں کو بنا لیا، شرک میں ملوث ہو گئے. تو جو رسول آئے ان کا پیغام یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت کرو. اللہ کی معرفت جن کو حاصل نہیں ہوتی وہ توحید پر کبھی قائم رہ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا. وہ اللہ کا اندازہ نہ لگا سکے جیسے کہ اللہ کا اندازہ کرنے کا حق تھا. اگر اللہ کو پہچان جاتے، اس کی معرفت حاصل ہو جاتی، کبھی کسی مخلوق کو اللہ کی صفات میں شریک نہ کرتے. لیکن جو اللہ کو پہچان نہیں پاتے، اللہ کی قدر نہیں کرتے، ایسے لوگ چند خود غرض لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ ایسے کمزور لوگوں کا رخ خالق سے موڑ کر مخلوق کی طرف کر دیتے ہیں. خود معبود بن کر بیٹھ جاتے ہیں، الہ بن کر بیٹھ جاتے ہیں. اس پوزیشن کو استعمال کر کے وہ کسی کو فائدہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتے، ایک ذرے برابر کا فائدہ نہیں دے سکتے. کرتے کیا ہیں کہ وہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں،
ان کا مال لیتے ہیں اور ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں. انتہائی خود غرض قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود معبود بن کر بیٹھ جاتے ہیں. دوسروں کی دنیا میں تو مشکلات پیدا کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اور جن کو اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہے ان کی بھی آخرت برباد کر دیتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. شرک کرنے سے انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے، لہذا شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کے معنی ہوتے ہیں وضع الشیء غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے. مخلوقات کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دینا، یا اللہ کو گرا کر مخلوقات کے درجے پر لے آنا، یہی دراصل شرک ہے. جو ضروریات، جو محتاجی، جو کمزوری انسانوں کے ساتھ ہیں اس کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دینا. کسی نے بہت خوب بات کہی کہ مین کریٹڈ گاڈ ان ہز اون امیج. جب انسان کھڑا ہوا اللہ بنانے میں تو اس نے اللہ کو ایسا بنایا جیسے وہ خود ہے. ایسی اولاد کی ضرورت ہے اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وسیلوں کا اور اسباب کا محتاج ہے. ایسا انہوں نے کمزور قسم کا اللہ بنا دیا، جبکہ بائبل میں آتا ہے کہ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج. شرک کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں. ایک ہے شرک جلی، یعنی کھلم کھلا شرک، آنکھوں سے نظر آنے والا شرک. اور دوسری قسم ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک. آنکھوں سے نظر آنے والا شرک یہ ہے کہ بتوں کو پوجا جائے، کھلا شرک. جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں ایسے لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے. یہ ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ان کے لیے مشرک کی استعمال ہوتی ہے. قرآن مشرک صرف ان لوگوں کو کہتا ہے جو مینیفسٹ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کھلم کھلا شرک کے اندر. دیوی دیوتا ہیں، ان کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، پوجا ہو رہی ہے، وہ مشرک ہیں. ان کے عقیدے میں، عمل میں، دونوں میں شرک ہوتا ہے. مشرکوں کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں جو تورات اور انجیل پر یقین رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یعنی رسولوں اور نبیوں اور کتابوں کے ماننے والے ہیں. ان کے عقیدے، ان کے عمل میں بھی شرک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن ان کو مشرک کا نام نہیں دیتا بلکہ ان کو اہل کتاب کہتا ہے. یہ اصطلاح ہے قرآن کی، ٹرمز ہیں. ان کا اپنا فائدہ ہے، اس لیے کہ مشرک سے تو نکاح کسی صورت جائز نہیں مسلمانوں کا، لیکن اہل کتاب کی خواتین سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے عقیدے اور عمل میں شرک ہو، لیکن ان کو مشرک نہیں کہا گیا، اہل کتاب کہا گیا ہے. اسی طرح قرآن کو ماننے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے عقیدے اور عمل میں بھی شرک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے ان کو بھی مشرک کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس خطاب کے اندر سچے پکے مومن بھی ہو سکتے ہیں، ان سے بھی خطاب ہے. کمزور ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے عقیدے میں اور عمل میں شرک ہے. بہرحال مشرک نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. یہ تو دنیاوی تقسیم ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں، قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی تقسیم کی گئی ہے. لیکن آخرت میں صرف وہی نجات پائیں گے جو دنیا میں توحید پر قائم رہے ہوں گے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائیں اور ایمان کو ظلم سے ملوث نہ کریں، ان کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اس پر صحابہ بہت پریشان ہو گئے تھے اس آیت کے نزول پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا جس نے کبھی نہ کبھی ظلم نہ کیا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ شرک نئی نئی صورتیں اختیار کر کے سامنے آتا رہتا ہے.
اپنے آپ کو یہ انوویٹ کرتا رہتا ہے، ایک ہی طرح سے نہیں چلتا، وقت حالات کے تقاضوں کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ شرک کسی فارم میں آئے ہم اس کو پہچان لیں۔ ہو سکتا ہے آج کے دور میں کوئی انسان پچھلے دور کے تمام شرک سے پاک ہو، جن کی علماء نے نشاندہی کر دی، آئیڈینٹیفائی کر دیا، اس طرح کی کسی شرک میں انوالو نہ ہو، ملوث نہ ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جدید دور کے شرک میں مبتلا ہو، کوئی لیٹسٹ ویرائٹی نکل آئی ہو شرک کے، اس میں مبتلا ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں نا بیکٹیریا کے بارے میں کہ ان کے نئے نئے اسٹرینز آتے رہتے ہیں، میوٹنٹ اسٹرینز، ایک کا علاج ہو جائے وہ نئی شکل میں نئے فارم میں آ جاتے ہیں، نئی بیماری بن کر حملہ آور ہوتے ہیں اور پچھلی دوا ان پر اثر نہیں کرتی۔ تو شرک کا بھی بالکل یہی ہے، یہ میوٹیٹ کرتا ہے، نئی فارم نئی نئی شکلوں میں آتا رہتا ہے اور اس کے لیے نئے نئے علاج کی بھی ضرورت ہے۔ شرک جلی کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بت بنانا، ان کو سجدہ کرنا، بتوں سے دعائیں مانگنا، جس طرح کے مشرکین عرب کیا کرتے تھے، باقاعدہ اسٹیچوز بنے ہوئے تھے، آئیڈلز بنے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ شرک تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، مشرکین عرب میں بھی تھا، اور آج بھی یہ کھلا شرک جلی پایا جاتا ہے۔ آج کے ہندو اسی شرک میں مبتلا ہیں، کافی حد تک بدھزم میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ یہ بدترین شرک ہے، کھلا شرک ہے، بالکل مینیفسٹ شرک۔ شرک کی ایک اور قسم ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ جیسا ہی کسی کو سمجھنے لگنا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، اس کا حصہ بنا ڈالا۔ اللہ کا حصہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ کہنا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، اور جب اللہ کے لیے اولاد قرار دے دی گئی وہ تو اللہ کا حصہ ہی ہو گئی نا۔ گھوڑے کی جو اولاد ہے وہ کیا ہے؟ گھوڑا ہے، ایک ہی ذات ہے۔ انسان کی اولاد، انسان کا بچہ، انسان، وہی ذات، کوئی فرق نہیں۔ اللہ کا بچہ مکمل طور پر اللہ، اسی کا حصہ۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، سورہ توبہ میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ، کسی استعارے کے طور پر نہیں بلکہ کہا سلبی بیٹا، بیگوٹن سن۔ باقاعدہ جیسے عورت اور مرد کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کا باقاعدہ بیٹا پیدا ہوا۔ اس پر اللہ کا غضب بے حد بھڑکتا ہے۔ سورہ مریم کے آخر میں یہ مضمون ہم کو ملے گا، عنقریب پہاڑ گر پڑیں گے، زمین شق ہو جائے گی اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ سورہ اخلاق تو اس کے اوپر حجت ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ تو یہ عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں شریک کیا۔ مسلمانوں کے بعد فرقوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا جز بنایا اور کہا کہ اللہ کے رسول کی تخلیق اللہ کے اپنے نور سے ہوئی، اللہ کے اپنے نور سے ہوئی، تو لہذا وہ اللہ ہی کا حصہ ہے، اور وہ نوروں میں نور اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نور میں سے ایک حصہ۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا حصہ بنا دیا، یہ بھی بہت برا شرک ہے، شرک فی الذات ہے۔ کھلے شرک میں فلسفیانہ شرک بھی آتا ہے، فلسافیکل شرک، اور یہ زیادہ تر انڈو چائنیز ریلیجنز میں پایا جاتا ہے۔ ایشیا میں جیسے ہندوستان میں، جاپان میں، چائنا میں، یہ جو جین مت اور بدھ مت، ہندو مت، یہ جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر فلسفیانہ شرک پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں تصوف کا جو فرقہ بنا، سارے صوفی نہیں، نعوذ باللہ، صوفیوں کا ایک فرقہ، اس کے اندر بھی یہی فلسفیانہ شرک صلاحیت کر گیا۔ فلسفیانہ شرک کی مختلف قسمیں دیکھتے ہیں۔ ایک ہے سلویت، سے لام واؤ یہ سے، سلویت ڈویلٹی، اللہ بھی قدیم ان کریٹڈ ہے نا، اللہ کو تو بنانے والا کوئی نہیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم، اللہ بھی انکریٹڈ ہے اور میٹر بھی انکریٹڈ ہے، دونوں ہمیشہ سے ہیں۔ کچھ میں تثلیث کا عقیدہ آیا، ٹرینٹی کا عقیدہ، انہوں نے کہا کہ اللہ بھی قدیم، مادہ بھی قدیم اور روح بھی قدیم، یہ تینوں چیزیں انکریٹڈ ہیں، سول، میٹر، گاڈ۔ کچھ لوگ جو یونٹی آف گاڈ پہ یقین رکھتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، ان کو یہ الجھن پیدا ہوئی کہ اللہ تو ایک ہی ہے، تو پھر اس نے کائنات کیسے بنائی؟ اس مسئلے کا، اس الجھن کا یہ انہوں نے حل نکالا کہ پینتھیزم کا عقیدہ ایجاد کیا، ہماؤس کا عقیدہ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ خود ہی کائنات کے روپ میں ڈھل گیا، جس طرح برف ہے، برف ہی پانی بن جاتی ہے، پانی ہی بھاپ بن جاتا ہے، اور وہ بھاپ جو ہے وہ جم کر دوبارہ برف بن جاتی ہے تو پانی، چیز تو ایک ہی ہے، کبھی برف، کبھی پانی، کبھی بھاپ۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ اللہ خود ہی کائنات کے روپ میں ڈھل گیا، لہذا ہر چیز کائنات کی اللہ ہی ہے، سورج بھی اللہ ہے، چاند بھی اللہ ہے، گائے بھی اللہ ہے، دیوتا ہے، پیپل کا درخت بھی پوجے جانے کے لائق ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک، ہر چیز خدا بنا لیجیے۔ صوفیوں میں منصور حلاج ایک صوفی تھے، انہوں نے کہا انا الحق، میں ہی تو الحق ہوں، اللہ میرے اندر بھی تو ہے، میں بھی تو اللہ ہی کا حصہ ہوں۔ اب واللہ عالم کہ انہوں نے جذب کی کیفیت میں یہ الفاظ کہے یا واقعی ان کا عقیدہ یہ تھا، یہ تو وہ جانتے ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا انا الحق، میں ہی الحق ہوں، یعنی میں ہی اللہ ہوں۔ یہ چیز بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، شرک میں ڈال دیتی ہے۔ ایک اور عقیدہ جو کہ فلاسفیکل شرک کا حصہ رہا، وہ تھا انکارنیشن کا عقیدہ، حلول، کہ اللہ کسی انسان کے جسم میں حل ہو گیا یا اس کے روح میں زمین پر اتر آیا۔ جیسے پانی ہے، پانی کے اندر چینی گھل جاتی ہے نا، حل ہو جاتی ہے، ڈیزالو ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان ہے، دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن اس کے اندر اللہ گھل گیا ہے، آ کر حل کر گیا ہے، اس میں اس انسان کے روح میں خود اللہ ہی اتر آیا زمین پر۔ یہ عقیدہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کا رہا، فرعون کا، نمرود کا یہی عقیدہ تھا۔ اس عقیدے کو پھیلانے میں بادشاہوں کا اپنا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے انسانوں پر پیدائشی برتری ثابت کر دیتے ہیں، پیدائشی فضیلت ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم تو آلریڈی ایلیویٹڈ ہیں، ہم تو ہیں ہی اللہ، تم تو آلریڈی مورٹلز ہو، ہم گاڈ انکارنیٹ ہیں، ہم تو اللہ نے دراصل انسان کی شکل میں آ گیا ہے، لہذا بادشاہت کا حق صرف ہمارا ہے۔ تو عوام ان کے کسی فیصلے کے خلاف کبھی آواز بلند کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے ان کے ہر ظلم اور ستم کو اور ان کی حق تلفیوں کو برداشت کرتے چلے جاتے تھے، ڈکٹیٹرشپ کرنے کا ان کو موقع مل جاتا تھا۔ مسلمانوں میں اکبر نے دین الہی میں یہی عقیدہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ مغل بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ کھڑکی میں بیٹھا کرتے تھے، لوگ ان کے درشن کرتے تھے کہ وہ اللہ کا اوتار ہے۔ اوتار سمجھتے ہیں کہ وہی اللہ جو ہے اس انسان کے روح میں دنیا میں آ گیا ہے۔ اکبر نے انگوٹھی پر لکھوایا تھا اللہ اکبر، اور اس طرح لکھا تھا کہ اللہ اکبر بھی کوئی پڑھ لے اس کو، یا یہ بھی کر سکے کہ اکبر اللہ، یوں بھی ہو سکے، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا تھا، لیکن چند علماء نے اس کو پھر ایسا کرنے سے باز رکھا۔ خیر یہ تو ڈیوینٹ ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام میں۔ اجتماعی عقیدہ مسلمان امت میں ایسا کبھی عام نہیں ہوا، یعنی کہ سب مل کر کنسنسس کبھی نہیں ہوا سارے مسلمانوں کا کہ وہ انکارنیشن کے عقیدے پر یقین رکھیں، حلول کے عقیدے کو کبھی عام مسلمان نے نہیں مانا۔ ہاں یہ ہوا کہ چند شاعر اور نعت خوان ایسی باتیں کرتے رہے۔ مثال کے طور پہ ایک شعر ہے، مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا۔ عرب میں سے آپ عین نکالیے، کیا بتا؟ رب بچانا۔ بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا، وہ حلول کا عقیدہ۔ یا ایک شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔
یا کسی نے کہا کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر خدا سے بھی کچھ جدا نہیں، نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی کا حصہ بنا دیا۔ بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی خدا کا درجہ دیا، اور یہ ظلم صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص تھا اور اس کا ایک گروہ، ایک فرقہ تھا، انہوں نے حضرت علی کو خدا کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی اور اس فرقے کے لوگوں کو زندہ جلانے کا حکم دیا۔ وہ جل گئے، لیکن آخر تک یہ کہتے رہے کہ تو رب ہے، بس ہمیں آزما رہا ہے، اور ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ انہوں نے اسلام میں کھول دیا۔ آج کے دور میں گزشتہ چند صدیوں میں خواجہ معین الدین چشتی کے بھی کہا گیا کہ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ تو سجدہ روا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسا بھی ہم نے بات کی کہ ڈیویئنٹ ٹرین رہے، یہ سارے مسلمان اس عقیدے پر متفق کبھی نہیں ہوئے، کچھ شاعری کے لحاظ سے اور کچھ شخصیت پرستی میں غلو کرنے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ تو ہے شرک جلی، کھلا کھلا شرک، اس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا۔ دوسری شرک کی قسم ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ نام کسی اور کا نہیں لیتا انسان، اللہ ہی کا نام لیتا ہے، لیکن عمل میں شرک آ جاتا ہے، اینالائز کرنا پڑتا ہے، نظر نہیں آتا۔ خفی شرک ایسا نہیں ہے کہ سامنے کوئی بت رکھا ہے اور کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ بت بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بت جو سامنے رکھے ہوں، آنکھوں سے نظر آئے، اور ایک بت جو دلوں کے اندر رکھے ہوں، آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ نظر آنے والے بتوں سے تو بچ جانا اور ان کو توڑ دینا آسان ہے نسبتاً، لیکن جو دل کے اندر بت رکھے ہوتے ہیں نہ وہ نظر آتے ہیں، اور ان کو نکالنا اور توڑنا بھی آسان کام نہیں۔ شرک خفی میں پہلی جو کیٹیگری آتی ہے وہ شرک فی صفات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے سمیع، السمیع نام ہے اللہ کا، سمیع اللہ کی صفت ہے۔ جو اللہ کے نام ہیں وہی اللہ کی صفات ہیں۔ الف لام لگ کر آئے گا تو اللہ کا نام ہوگا، اور تنوین لگ کر آئے گا، دو زبر دو پیش یا دو زیر، تو اللہ کی صفت قرار پائے گا۔ انسانوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کسی کا اگر نام ہو، مثال کے طور پہ عقلی، عقل والا، تو ضروری تو نہیں نا کہ اس کی صفت بھی یہی ہو کہ وہ عقل مند ہو۔ تو نام کچھ اور ہوتے ہیں انسانوں کے اور صفات ان میں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں وہی اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کے نیمز ہیں وہی اللہ کی کوالٹیز ہیں۔ السمیع اللہ کا نام ہے، سمیع اس کی صفت ہے، بصیر، خبیر، حی کہ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، باخبر ہے، زندہ ہے۔ اب انسانی زبان کی تنگی، انسانی زبان کی لمیٹیشن یہ ہے کہ جو الفاظ اللہ کی صفات بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہی الفاظ انسانوں کی صفات بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ علم رکھتا ہے، انسان بھی علم رکھتے ہیں۔ اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو کیا انسانوں کا دیکھنا سننا علم اللہ کے دیکھنے سننے اور علم کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ صرف الفاظ کامن ہے، لفظ کامن ہے، لفظ مشترک ہے، کوئی اور چیز مشترک نہیں۔ اگر یہ کچھ سمجھنے لگے کہ جیسے اللہ سنتا ہے ویسے ہی کوئی اور انسان سنتا ہے، یہ تو پھر شرک ہو جائے گا۔ اللہ کی جو صفات ہیں اس کی ذاتی ہیں، پرسنل ہیں، قدیم ہیں، ان کریٹڈ ہیں۔